حکیم امیری و اصل امیری از اهواز به ستون 11 ابوالقاسم کریمی از خمینی شهر به مرکز گم شده. یہ لے لیں سادہ پورا، یہ لیا ہے میں نے ادھر سے، بس آ جائیں گے، آ جائیے آ جائیے گفته است نبی تویی به امت بابا، یک بار بیا به من بگو فرزندم، یک بار بیا. میں کچھ بولتا ہوں جی ناظرین، اس وقت بالکل ہم ذریعے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ مومنین جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ اس وقت ذریعے اور امیر المومنین علیہ السلام کی ذریعے سے بہت نزدیک سے ہم آپ کو جو ہے وہ یہ فوٹیج پیش کر رہے ہیں. آپ اس میں جو لوگ ابھی تک مولا امیر المومنین کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں وہ ذریعے کو دیکھیں اور اس کی زیارت کریں انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم اس وقت صحن فاطمیہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض ہال ہے جو کہ ابھی چند سال قبل جس کا افتتاح کیا گیا ہے. ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ ایک زائرین کے لیے ایک نعمت ہے. جس وقت نجف اشرف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور حرم بھر جاتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نجف اشرف جو ہے وہ اس کی لوکیشن کس طرح کی ہے. حرم اتنا بڑا حرم نہیں ہے اور اس کے سارے صحن کھچا کھچ زائرین سے بھر جاتے تھے، اور ابھی بھی پورے بھرے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگ حرم کے اندر آنے سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے تھے. تو ایسے وقت میں یہ ایک پورا ایئر کنڈیشن ہال ہے، بہت بڑا ہال ہے. اس میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین اندر آ سکتے ہیں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر نماز کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آرام بھی فرما رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پوری دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر مختلف گروپس ہیں، مختلف جگہ کے لوگ ہیں، کیونکہ مولا امیر المومنین کی زیارت کرتے جا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ صحن فاطمی کے اندر آ گیا. صحن فاطمی بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کھچا کھچ زائرین سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دو اس کے حصے کیے گئے ہیں، ایک خواتین کے لیے اور ایک اس وقت لوگوں کی جگہ یہاں پر موجود ہے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا، اگر آپ جس طرح کی ایمٹی ہو، خالی ہو، اور آپ یہاں پر تشریف لائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح سے کتنا بڑا یہ جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے. مگر اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ زائرین سے کھچا کھچ جو ہے وہ بھر گیا ہے، اور کچھ دیر میں اذان کا وقت ہوا چاہے گا، اور مغرب کی اذان کے لیے یہاں پر صفیں جو ہے وہ درست ہوں گی، اور اسی کے لیے لوگ یہاں پر مسلسل انتظار کر رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور زیارت اربعین میں آپ دیکھیں کہ کتنی مختلف جگہ کی اتنی کنسٹرکشن یہاں پر ہو رہی ہے، اور کس طرح حرم امیر المومنین کو توسیع دی گئی ہے. اور یہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی یاد میں ہے، کیونکہ جنت البقیع میں شہزادی کی قبر کو مسمار کیا گیا، جنت البقیع کے اندر ائمہ کی قبور کو مسمار کیا گیا. تو شہزادی کے نام پر صحن فاطمیہ کا اجرا کیا گیا ہے، جس سے مومنین و مسلمین جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم حرم امیر المومنین کے اندر صحن فاطمیہ کے اندر موجود ہیں. ایک مومن ہمارے ساتھ ہیں. جاننا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کا تعلق کہاں سے تشریف لایا ہے؟
سے بولیں ذرا. میں کشمیر سے ہوں, انڈیا کشمیر سے. اچھا, انڈین کشمیر سے آپ کا نام رول ہے. آپ کب تشریف لائے یہاں پر؟ ہم پرسوں آئے تھے یہاں پہ. اچھا, آپ پرسوں آئے تھے یہاں پہ. تو ابھی کیسا زیادتی ہوئی, کیسے زیادتی ہو رہی ہے؟ تو اس دفعہ پچھلے 40 کی بنسبت رش بہت زیادہ ہے. جی بہت رش ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو تھوڑا مشکل ہے, لیکن اس کا بلاوا آتا ہے تو کوئی خالی نہیں آتا, سب اپنی اپنی زیارت کر کے نکل جاتے ہیں. یعنی موقع ملا آپ کو؟ جی اچھے سے 2-4 بار. تو جو لوگ ابھی آپ کو اس وقت کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, شری نگر میں دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے میسج, ان کے لیے کوئی دعا پیغام دینا چاہیں گے؟ میسج تو یہی ہے نا کہ اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں, ہر بہن پہ آئے, یہاں کا ماحول دیکھیں. گھر میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے سب کچھ ہے. آپ کے جذبے کو بہت سلام, اور کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بہت دعا اور بہت محبتوں کا پیغام آپ کے ہاتھ روانہ کرتا ہوں انشاءاللہ. جی ناظرین, اس وقت ہم حرم امیر المومنین میں صحن فاطمہ کے اندر موجود ہیں, اور ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ کشمیر سے, ہندوستانی زیر انتظام کشمیر شری نگر سے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ایک بھائی کا بھی ہم نے ان سے گفتگو کی, ان سے بات چیت کی. دوسرے بھائی بھی ہمارے کشمیر سے آئے ہوئے ہیں. غالباً آپ کا اسم شریف کیا ہے اور آپ کشمیر میں کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں سری نگر سے آیا ہوں, اور ہم آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے, اور پہلی بار ہم کو نصیب میں ملا یہ جگہ دیکھنے کے لیے, اور ہم آپ کو دیکھ رہے کہ تاکہ آپ سے بات ہو جائے, اور یہاں پہ لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے, مولا علی کے روزے پہ پہنچے. تو کشمیر سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ کشمیر سے تو ہر سال بہت سارے لوگ آتے ہیں, ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے. نہیں, آپ کسی گروپ کی صورت سے آئے ہیں یا علیحدہ؟ جی ہم علیحدہ بھی کوشش کیا تھا, لیکن نہیں ہوا اس بار, لیکن انشاءاللہ ہم دوسری بار علیحدہ بھی آئیں گے. اور ابھی ہم گروپ کے ساتھ میں, گروپ کے ساتھ کتنے افراد گروپ میں آئے ہیں؟ 50 لوگ ہیں. اس میں ہمارے پاس 23 لیڈیز ہیں, اور باقی جو ہے ٹوٹل میں 50 ہے, باقی جو ہے وہ ہمارے 27 جینٹس ہیں. صحیح. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پھر کشمیر آ جائے تاکہ ہمیں اور پیار بڑھے آپ لوگوں سے. بالکل پروردگار کو پھر ان شاء اللہ وہاں آئیں گے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کی قبور وہاں پر ہمارے جب ریلیشن علاقے کا مرکز ہے, تو ہم ضرور آئیں گے. ابھی اس وقت کیونکہ امیر المومنین اسلام کے حرم میں ہے, اور یہ ایک مرکز عشق ہے. یہاں پر چاروں طرف کے جو اشاق اہل بیت علیہ السلام ہے وہ یہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں. حب الحسین یجمعنا, جو امام حسین اسلام کی محبت ہے اس نے ہمیں جمع کر دیا ہے. کوئی کشمیر سے ہے, کوئی فلسطین سے ہے, کوئی لبنان سے ہے, کوئی سوریا سے ہے, کوئی کہاں سے, یورپ سے, ایشیا سے, ہر جگہ سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا جو پاکستان کے ہمارے ناظرین ہیں, جو ہمارے اور دنیا بھر میں اردو بولنے سمجھنے والے ناظرین ہیں, ایون کشمیر میں جو مومنین آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بالکل ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں. سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے مولانا, کہ ہم کو یہاں لینگویج کی تھوڑی پرابلم آتی ہے. اگر ہم کو لینگویج کے اس میں ہمیں کوئی تھوڑی سی مدد کرے, ہیلپ کرے اس میں, مجھے لگ رہا ہے زیادہ لوگ آئیں گے. کیونکہ ہم نے 2-4 دن سے دیکھا ہے, تو جب ہم کسی انگلش میں بات کرتے ہیں, اردو میں, ہندی میں, تو وہ پراپر سمجھ نہیں پاتے, اس میں تھوڑی دقت ہم کو آتی ہے. ادروائز سب کشمیر سے جو لوگ ہیں وہ سب کشمیر یہاں آنا چاہتے ہیں, اور تھوڑی سی لینگویج کی ہمیں تھوڑی دقت ہو جاتی ہے. لینگویج کی دقت ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ, بھارت ایک لینگویج کی تو کامن لینگویج بھی ہے, وہ حسینی لینگویج. نہیں حسین وہ ہمارا دیٹس اور سیم بلڈ, وی آر آل مسلم, وی آر آل شیعہ مسلم. سو یہ ہمارے پاس ایک خون ہے, ایک بلڈ ہے, تو جو ہم جب کہیں پر بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک خوشبو جیسی آتی ہے. یقین مانیے کہ جہاں ہم بھی کہیں گھوم کے رہتے ہیں, ہم بھی ٹور آپریٹر ہیں, جب ہم کہیں پر دیکھتے ہیں دور سے ہم کو لگتا ہے یہ میرا مومن ہے, یہ میرا بھائی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں گے, آپ اس کو تھوڑا اور بڑھاوا دیں گے, تاکہ وہ جو ابھی ہم کو تھوڑی سی پرابلم لگ رہی ہے کہ جیسے یہ جو یہاں لوگ لینگویج بولتے ہیں, انشاءاللہ آپ ہماری مدد کریں. بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. جزاک اللہ, خوش رکھیں, اور ہر سال آپ کو اربعین پہ لائیں انشاءاللہ چاہے, اور آپ کی دعا اور اجتماع سے دعا ہے. جی ناظرین, اس وقت ہم حرم امیر المومنین اسلام کی بیک سائڈ پر موجود ہیں, اور ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ایک کافی زمانے سے یہاں پر توسیع کا کام ہو رہا تھا, اور اس وقت ماشاءاللہ پوری طرح سے اوپن ہو چکا ہے, اور اس میں ہزاروں لوگوں کے اندر بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے. اندر جو ہے وہ آرام فرمانے کے لیے جگہ ہے, باقاعدہ ایئر کنڈیشن ہال ہے. اس کو صحن فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ابھی ہم نے آپ کو اندر سے اس کی ساری فوٹیج دکھائی. اب ذرا اس کو ہم آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں. یہ بالکل حرم امیر المومنین کی دیوار ہے, اور اس سے آپ بیک سائڈ پر آتے ہیں, اور یہ نئی بلڈنگ جو ہے یہ جو ہے صحن فاطمیہ ہے, اور یہ صحن فاطمیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک یہ صحن فاطمیہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تحت نظر اتنی بڑی بلڈنگ ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اندر سما سکتے ہیں, اور یہ نجف میں ایک نئی کنسٹرکشن ہے حرم کے حوالے سے.
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त अहले बैत टीवी की टीम, जैसे कि आपके इल्म है कि नजफ़ अशरफ इराक़ के अंदर मौजूद है, और हम जो है वो दिन रात पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए वो उन मनाज़िर को, उन तमाम एहसासात को जो यहाँ पर एक ज़ायर आकर महसूस करता है, उसकी लफ्ज़ों के साथ टूटे फूटे अंदाज़ में कुछ तर्जुमानी कर सकें और आपकी खिदमत आलिया में उन चीज़ों को भेज सकें। आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त नजफ़ अशरफ में रात हो चुकी है और हमारे पीछे क़ुब्बा अमीरुल मोमिनीन है। दिन में हमने कवरेज की थी, दिन में आपने जो मनाज़िर थे वो देखे थे, और रात का इस वक्त जो पहर है, इसमें आप देख सकते हैं कि मौला का जो तलाई गुंबद है वो इस वक्त जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो हरम के ऊपर आप देखें कि किस कदर रोशनी है, चरागा हैं, और ये उस बात की दलालत करता है, उसके ऊपर एम्फसाइज़ करता है कि दुश्मनों ने किस कदर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की हक़ तलफ़ी की, चाहे वो खिलाफत का मामला हो या फ़िदक का मामला हो या उसके अलावा मौला का इल्मी रुतबा हो। हर हिसाब से जो है वो दुश्मन ने हमेशा, चाहे बनु उमय्या हो, बनी अब्बास हो, या उसके बाद छोटे मोटे ज़ालिम हुक्मरान हो, आज तक ये सिलसिला जारी वसारी है कि मौला के जहाँ से उनको कोशिश होती है, जहाँ से उनका बस चलता है, वो मौला अमीरुल मोमिनीन की हक़ तलफ़ी करने से नहीं चूकते। मगर एक इरादा उनका है और एक इरादा खुदा का भी है। जो खुदा का इरादा है वो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जितना मौला अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल, उनका नाम, उनकी शख्सियत को दबाने की कोशिश की गई, वो उतने ही वो नूर ज़्यादा फूटा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौला के मद्दे मुक़ाबिल जो लोग भी आए, जिस ज़माने में भी आए, वो खाक होते चले गए, ख़त्म होते चले गए। उनकी ना निशानियाँ बाकी हैं, ना औलाद बाकी है, ना नामो निशान बाकी है। और अगर कोई उनका नाम लेता भी है तो वो ख़ुद ही लानत ज़दा हो जाता है। आप देखें कि जिस तरह से खुदा ने कहा कि जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसका ज़िक्र को बढ़ाता हूँ, उसके ज़िक्र को बुलंद करता हूँ। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने सारी ज़िंदगी जो है वो परवरदिगार की तौहीद के ऊपर जो है वो जान दी, अदालत से काम किया, और आप वो पहले मक़तूल हैं जो शिद्दत अदालत की वजह से कत्ल हुए। अमूमन जितने भी बादशाह हैं दुनिया में वो करप्शन की वजह से मारे जाते हैं, मगर मौला अमीरुल मोमिनीन की वो वाहिद ज़ात है जो कि शिद्दत अदल की वजह से कत्ल हुई। आप देखें कि उसका बदला खुदा की जानिब से क्या है कि बुलंद व बाला कुब्बा है। और यहाँ पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि ये बहुत ही जो है वो कि एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन इस वक्त भी मौजूद हैं। गो के लाखों अफराद जो है वो दिन और रात ज़ियारत करके और मशी करनी शुरू कर दी है और करबला की जानिब कामज़न है। मगर अभी भी हरम जो है वो भरा हुआ है, और आपके सामने रात के इस पहर में कुछ लोग ज़ियारत कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ हरम से निकल रहे हैं, और एक बड़ी तादाद में मोमिनीन यहाँ पर आप फ़र्श पे देख रहे हैं कि वो सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं। आप ख़ुद इस चीज़ को देख के सोच सकते हैं कि ये पूरी दुनिया भर से लोग आए हुए हैं जिनको खुदा ने हर किस्म की सहूलत मुहैया कर रखी है उनके घरों में। तो एक इंसान आकर कहीं पर जो है वो खुले आसमान के नीचे क्यों कर सो सकता है? ये आपके सामने है। ये है मौला अमीरुल मोमिनीन से हकीकी इश्क़। यह है कुरान के अंदर आए मवद्दत की असल तफसीर कि जब जो है क़राबतदारों का हक़ मांगा जाए तो ऐसे भी लोग आप देखेंगे इस दुनिया में जो आगे बढ़ चढ़ के कुरान की उस आयत की कि क़राबतदारों का जो हक़ है उसको अमली जामा पहनाते हुए नज़र आते हैं, अज़ादारी करते हुए नज़र आते हैं। और मौला अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत में सरशार इसमें हर उम्र के अफराद जो वो शामिल हैं। इसमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग हज़रात, बच्चे, जवान, हत्ता के बहुत ही कम उम्र चंद दिनों के भी बच्चे हमने देखे जिनको प्राम्स के ऊपर, पुशर्स के ऊपर लाया गया है, और वो भी यहाँ पर अज़ादारी कर रहे हैं। और आपको यहाँ के मामलात, हालात, इन तमाम चीज़ों का इदराक है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए एक इश्क़ एक ऐसी शदीद चीज़ है जो इन तमाम किसी भी बैरियर्स की परवाह नहीं करता, इन सबको रौन देता है, और रौनते हुए जो है वो हर हद से गुज़र जाता है। आपने कुरान करीम में नारे नमरूद का भी ज़िक्र सुना, और उसके मद्दे मुक़ाबिल जो है वो आग जो है वो उसको आग को गुलजार बनते हुए भी देखा। तो इश्क़ जो है वो इन तमाम चीज़ों की परवाह नहीं करता, वो जो है आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल को पा लेता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये हज़ारों अफराद जो हरम अमीरुल मोमिनीन को अपनी चाह के तहत घेरे हुए हैं, अज़ादारी कर रहे हैं, स्यापोश हैं, और जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन के मरकत पर रात गुजार रहे हैं। ये सिलसिला नाज़रीन चलता रहेगा क्योंकि अरबईन के अय्याम है। जब तक अरबईन नहीं आ जाता पूरी दुनिया से लाखों अफराद आते रहेंगे, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत करेंगे, और यहाँ से हरम ता हरम जो है वो जाते रहेंगे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करेंगे, आपकी लाजवाल क़ुरबानी को, आपके उस 3 दिन की भूख व प्यास को। आप यकीन करें कि इस वक्त यहाँ पर इस तरह की गर्मी पड़ रही है कि अगर इंसान चंद
منٹ جو ہے وہ اگر پانی نہ پیے تو اس کا دماغ جو ہے وہ شل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس قدر شدید جو ہے وہ گرمی کا احساس انسان کو ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں کیا گزری ہوگی سید الشہداء پر, آپ کے آوان پر, آپ کے انصار پر, اور چھوٹے چھوٹے طفل حسینی پر, جس میں ایک 6 ماہ کا شیرخوار بچہ بھی شامل تھا. کہ 3 دن, میں نے کہا کہ چند منٹ آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے, نہ کہ 3 دن کی بھوک و پیاس, اور اس میں امام عالی مقام کا لاشوں کے اوپر لاشیں اٹھا کر لے کر آنا, اور اس کے بعد آخری جنگ کرنا, یہاں تک کہ آواز قدرت آئے کہ حسین اپنے وعدے طفلی کو انجام دیں, اور پھر امام کا تلوار کو نیام میں رکھنا. یہ تمام چیزیں ہیں, یہی وہ سبب ہے جس سے ایک والہانہ عقیدت کا ایک جوش, ایک انقلاب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں امڈ آیا. اور وہ سب سے پہلے امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں, کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ امام حسن و امام حسین کے بابا بھی ہیں. سب سے پہلے لوگ یہاں آتے ہیں, اور پھر حرم تا حرم یہاں سے مشی کرتے ہوئے کربلا کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ دن کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں, اور رات کی جو روزے کی رونق اور جو شادابی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. تو ہم اس وقت اہل بیت کی ٹیم پوری طور سے سرگرم عمل ہے پیغام حسینی کو بیان کرنے کے لیے, اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے. اور ناظرین, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا اہل بیت ٹی وی جو ہے یہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اس کی نشریات دیکھی اور سنی جاتی ہیں, اور ایک ایسی جگہوں پر جہاں سے ہمیں فون آتے ہیں, ہم لائیو شوز کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے, مگر ہم جب اہل بیت ٹی وی لگاتے ہیں تو ہمارا گھر ہی عزا خانے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یقیناً ہم اسی لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ تمام تر جو احساسات ہیں, جو فیلنگز ہیں, ان کو پہنچائیں, تاکہ وہ بھی سید الشہداء کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور عزاداری اربعین میں اپنا بھی حصہ ڈالیں. اور ہم اس وقت جو ہے وہ اب مشی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور وہاں پر جو ہم مناظر دیکھیں گے اور جو چیزوں کو محسوس کریں گے ان کو پوری کوشش کریں گے کہ اپنے الفاظ کا جامہ ان کو پہنا کر اور ان فیلنگز کو آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں. تو جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. علی موسوی, اہل بیت ٹی وی, نجف اشرف, عراق. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہم صحن علوی کے اندر, بلکہ زری کے بالکل بالمقابل زری امیر المومنین کے کھڑے ہیں, اور یہاں پر آپ کو ایک روحانی ترین مناظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مومنین مختلف زبانوں میں مختلف ممالک کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اس وقت جو ہمارے پیچھے مومنین کے گروہ موجود ہیں, یہ ایران سے مومنین تشریف لائے ہیں, اور فارسی زبان میں مولا امیر المومنین کے حرم میں سید الشہداء کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں وہ ذرا قریب جا کے تھوڑی سی آواز ان کی میں آپ کو سنواؤں. جنازی لوگ ایران سے یہاں پر جو ہے وہ عزاداری کر رہے ہیں, اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ آواز آپ تک جو ہے وہ کسی صورت سے پہنچاؤں. چشای زارم بارونیه چشای زارم شکر خدا که دوست دارم شکر خدا که دوست دارم بارونیه چشای زارم بارونیه چشای زارم شکر خدا که دوست دارم شکر خدا که دوست دارم غریب مادر غریب مادر بگم غریب مادر حسین غریب مادر غریب مادر. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ کس عقیدت کے ساتھ, پورے جوش اور ولولے کے ساتھ یہ اس وقت رات پوری تقریباً آدھی رات ہو چکی ہے,
اور یہ عزاداری کا سلسلہ 24 گھنٹے جو ہے وہ چلتا ہے، اور اربعین کے روزے اربعین تک اسی صورت سے چلتا رہے گا، اسی جذبے کے ساتھ، اسی توانائی کے ساتھ، اس بھرپور انرجی کے ساتھ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مشی پہ جائیں گے، وہاں کی فوٹیج آپ کو دکھائیں گے، وہاں کا بلبلہ دیکھیں گے آپ، اس کے بعد کربلا المقدسہ جائیں گے، حرم میں آپ کو دکھائیں گے۔ اربعین کے بعد 1-2 دن تک یہ اسی طرح سے یہ گروہ ایران نہیں جاتے، مولا کے حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، اور دن اور رات یہ فرصت دیتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ اس وقت کلام پیش کر رہا ہے۔ همه بابای من حسین، 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 بابای بی خبرم خبرداری یا نه، شکست بال و پرم خبرداری یا نه، چی شد موی سرت نمیدونم بابا، چی شد موی سرت۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس جو ہے وہ جذبے کے ساتھ عزاداری جاری و ساری ہے، اور حرم کے امیر المومنین کے مختلف گوشوں میں اسی طرح سے عزاداری ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو وہاں بھی لے کے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی ہم نے وہاں پر آپ کو ایک گروہ کی عزاداری دکھائی جو کہ آدمی دستہ تھا، اور یہ نہیں لگائی ہوئی دوبارہ۔ جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مختلف گوشوں میں کس طرح سے عزاداری اور شدید گریہ کے ساتھ عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی جو مومنین ہیں ایران سے آئے ہوئے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں۔ این زن و بچه نداشتن حتی این شترها بخوابن، خودشون هم هرکی میومد به امام سجاد میگفت قبر بابام کجاست، قبر عموم کجاست، زد رو سینه بابام خوابونده، سینه بابام خوابونده، خانوم دلی عاشق حرفایی زد به داداش. اگر اینجا غریبه و نامحرم نبود شبونیای بدنم و نشون بابا بارم میخونه سرگل هر کدوم خطا میره پیر زن اومد گفت وای ساربان سر حسین به زحمت خم شد یه سنبه۔ جی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کس شدت کے ساتھ گریہ مومنین فرما رہے ہیں، کس طرح عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم آپ کو جو ہے یہ ہر گوشے سے حرم کے انشاءاللہ سب دکھائیں گے۔ حتی خود کربلا
هیچ کدوم از مصائب اهل بیت تو این مسیر به مصیبت شام نمیرسی. فقط همین رو بگم از دروازه صاد تا دارالخلاف راهی نیست، اما نمیدونم چرا صبح و سرا رو وارد شهر کردن، اما نزدیکای غروب رسیدن به مجلس یزید. بذار بگم چرا ای و سرا رو بردن محله یهودیان، سر هر بازار و کوی میرسیدن نگه میداشتن ای و سرا رو اسارت میکردن. امام سجاد میگه دستای من بسته بود، طوری بود پاهای امام از زیر شتر بسته بودن. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے حرم کے مختلف گوشوں میں جو عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ صبح اور شام کی کوئی قید اس میں نہیں ہے، دن کے بھی کسی ٹائم پہ آپ آ جائیں، رات میں بھی کسی ٹائم پہ آ جائیں، اسی طرح سے جو ہے عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت امام حسین السلام کے شہید ہو جانے کی خبر دی تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ بابا فرما رہے ہیں کہ اس وقت نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے تو میرے بچے نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی تو میرے بچے پر کون گریہ کرے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو جبریل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کے بچے پر گریہ کے لیے، سید الشہداء پر یعنی گریہ کے لیے خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جو تا ابد قیامت تک سید الشہداء کی عزاداری کرتے رہیں گے اور آپ کے فرزند کے اوپر گریہ کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بوڑھے، ان کے بوڑھوں پر، ان کے بچے ان کے بچوں پر، اور ان کے جوان حسین کے جوان پر گریہ کریں گے، اور اس کی عملی جو تصویر ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، جو ہے وہ امام حسین السلام کے کھڑی الجوان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، شش ماہے کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ کی خاندان کی عصمت و طہارت کی اسیری کا بھی جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر گریہ ہو رہا ہے، اور ہر ایج گروپ کا جو شخص ہے وہ گریہ کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ایک خاص مخصوص انداز میں عزاداری ماتمداری کا سلسلہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، یا ابا عبداللہ یا حسین۔ حرمت را به مشام برسان، بوی سیب حرمت را به مشام برسان. گریه بر مرسیه زینب کبرا خوب است، گریه بر مرسیه۔ جی ناظرین، اس وقت آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اور مختلف حرم کے گوشوں میں جائیں اور جو عزاداری کے مناظر ہیں، جس طرح سے عزاداری مومنین اس وقت برپا کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا سکے۔ صلی علی محمد آل محمد
عنها عادي يرجع اللهم صل على محمد وآل محمد. فشانه سلامتی ظهور آقا امام زمان سلامات. جی ناظرین، اس وقت ہم دکھا رہے ہیں تقریباً رات کے 3:45 کا وقت ہوا ہے، اور اس وقت جس طرح سے ہم نے ابھی کہا کہ دن رات جو ہے وہ 24/7 یہاں پر جس طرح عزاداری ہو رہی ہے، اسی طرح سے لوگوں کی خدمت بھی کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مومنین کثیر تعداد میں یہاں پر جو ہے ان کو طعام کا بندوبست کیا گیا ہے، اور فریش یہاں پر کھانا بنا کے جو ہے وہ مومنین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.
يكسر رأسه جسار والعباس يكسر ظهر كلهم باكر يموتون علي الأكبر يتشيله ودم كلهم باكر يموتون. جی ناظرین یہ ایک دوسرا موقف ہے اور یہاں پر بھی اتنا ہی رش ہے اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں پر بھی فریش جو ہے وہ کھانا بنا کے زائرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. معصوم بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, مرد حضرات بھی ہیں, سبھی جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بالکل فریش یہ کھانا ہے اور اس وقت جو ہے وہ بنا کے مومنین کی خدمت میں کس جذبے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. 3:45 کا وقت رات کا وقت ہے اور یہ دیکھیں خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہے گا. یہ 24 گھنٹے کا کام ہے ان کا اور ہم نے معلوم کیا کہ یہ سارا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے فائننس کیا جاتا ہے. تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جو لوگ ہیں جو موقعات لگاتے ہیں وہ پورے سال جو ہے وہ جو بزنس کرتے ہیں یا نوکری پیشہ ہیں وہ اس کا ایک علیحدہ سے ایک اکاؤنٹ رکھتے ہیں, اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے ہیں. پورے سال وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور 40 آنے پر وہ سب جو ہے وہ جمع کر کے اور موقف پہ لگاتے ہیں. تو کہیں پر جو ہے وہ چائے پلائی جا رہی ہوتی ہے, کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے, مختلف قسم کی خدمات ہیں. اور کل مشی میں انشاءاللہ دکھائیں گے کہ اور جو ہے وہ کیا کیا مناظر ہیں. وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیمز ہوتی ہیں جو فرسٹ ایڈ دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے پیر تک دبائے جا رہے ہوتے ہیں, جوتے پالش کیے جا رہے ہوتے ہیں. کیا کچھ خدمت جو ہے وہ انجام نہیں دی جا رہی ہوتی, یہ سب جو ہے یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے یہ موقع پہ ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح سے مومنین کی خدمت کی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ جذبہ جو ہے یہ قابل دید ہے. آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا. کہیں پر بھی کوئی مذہبی اجتماع ہوتا ہے تو جو ہے وہ وہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ موب آیا ہے تو ان سے کمایا جائے. یہ واحد سرزمین عشق ہے جہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ جو کچھ سال بھر ہم نے جمع کیا ہے وہ ان عزاداروں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے, کیونکہ امام حسین السلام کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. تو یہاں سے کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں جانا چاہیے. جو بھی اس دھرتی پہ آتا ہے اور اگر اس کے پاس ہوٹل نہیں ہے اور کھانے اور رہنے اور پینے کا انتظام نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں اسی لیے آپ کو رات کے اس وقت دکھا رہا ہوں کہ 3:45 کا ٹائم ہے اور جذبے کے ساتھ جو ہے یہاں پر لوگوں کو ہر قسم کا کھانا اور ڈرنکس وغیرہ, اس میں کولڈ ڈرنک کیونکہ گرمی بہت ہے تو ہر طرح کی کولڈ ڈرنکس, ٹھنڈا پانی, تمام مشروبات, ہر چیز جو ہے ان کو پیش کی جا رہی ہے. بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے وہ استراحت کا بھی انتظام ہے کہ وہ وہاں پر آرام سے سو سکتے ہیں. یہ آپ کو پوری دنیا میں ایسے مناظر کسی مذہبی اجتماع میں نہیں ملیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بالکل صحن علوی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ قبلہ شیخ عباس جعفر صاحب موجود ہیں. قبلہ سلام عرض کرتے ہیں آپ کو اور مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس وقت ایک نورانی روحانی ماحول ہے. بہت سارے ہزاروں افراد ہیں جو کہ یہاں پر حرم کے صحن میں ہی آرام فرما رہے ہیں. یہ عشق کی کون سی منزل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واقعی ایک چیز عجیب ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں, یہاں ہی سو گئے ہیں اور سب آئے ہیں مولا کے پاس. دیکھو جب محبت کی بات ہوتی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. آدمی آتا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کمال اور پھر خود چاہتا ہے کہ وہ کمال کی طرف آئے جس کو ہم کہتے ہیں تکمیل. تو پہلے جو ہے کہ مولا کے جو کمالات یہ تو سب شیعہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کیا ہے امیر المومنین کی حیثیت پہ. تو لوگ اس لیے آتے ہیں اور پھر ان کے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کو بھی اس کمال کی طرف جانا ہے, ہم کو اپنے آپ کو تکمیل تک پہنچنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم جب آتے ہیں یہاں اور ہمارے سب حاجات ہوتے ہیں ہمارے دل میں, یہ اچھی بات ہے کہ ہم آ کے یہاں یہ روحی ماحول میں ہم پوچھتے ہیں ہمارے حاجات. لیکن جب بھی کسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم بھی ایک تحفہ لے جاتے ہیں. میں آپ کے گھر آؤں تو کچھ لے کے آتا ہوں, تو ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں مولا کے لیے کیا میں نے تحفہ لیا ہے, کیا لیا ہے. میں نے ایک گفٹ لے آنا ہے یہاں, اور یہ بہترین گفٹ ہو سکتی ہے کہ ہم مولا کے پاس آ کے اس کو جو ہے نا ایشور کرتا ہے کہ ہم کو جو ہے محبت
تو ہے لیکن ہم کو شیعہ بننا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے جو اگزامپل، آپ کے جو سب حدیثیں وغیرہ، اس کے اوپر ہم کو عمل کر کے ایسے ایک جگہ پہنچنا ہے کہ آپ ہمیں شیعہ بلائیں. ہم اپنے آپ کو شیعہ تو بلاتے ہیں لیکن مولا ہم کو شیعہ بلائیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. بہت شکر گزار ہیں جناب آغا صاحب کے کہ بہت ہی خوبصورت قبلہ نے بات کی کہ ہم اپنے آپ کو تو پیدائشی طور پر شیعہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم فلانے فیملی سے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں، ہمارے والد بھی شیعہ تھے، دادا بھی شیعہ تھے، مگر کیا ہم کو امام ایز اے شیعہ کال کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی نگاہ میں اس منزلت کے اوپر ہیں یا ابھی صرف موالیان حیدر کرار میں شامل ہوئے ہیں؟ آیا ہم شیعہ ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جو وعدے جنت کے کیے گئے ہیں اور تمام چیزوں کے، وہ لفظ شیعہ کے لیے بڑا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو آیا ہم اس نہج کے اوپر پہنچے؟ اگر نہیں پہنچے تو یہ ایام بہترین ایام ہے اور یہ فرصت بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے آپ کی روح کی بلندی کے لیے اس پہ کام کریں اور اس منزل تک پہنچیں کہ امام بھی ہم کو شیعہ سمجھیں. بہت شکریہ اور جو ہے وہ بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. انتہائی مشکور اور ممنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ولی موسوی پروگرام حرم امیر المومنین نجف اشرف سے آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ نجف اشرف پہنچ چکی ہے اور اس وقت جو ہے ہم نجف اشرف میں موجود ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو نورانی ترین مناظر ہیں، جو سفر عشق میں جو لوگ سرشار ہیں، کس طرح سے یہاں پر آئے ہیں، کس طرح سے ابھی یہاں کے معاملات ہیں. کیونکہ یہاں پر ہم جب نجف میں داخل ہوئے ہیں ناظرین تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور یہاں کیا صورتحال ہے. ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بنفس نفیس آج مولانا رومان رضوی صاحب. قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کو نجف اشرف کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. اور یقیناً آغا بھائی یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ خواہش ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کے اپنی آنکھوں سے اپنی جنت کو ہم دیکھیں. اور ابھی تک آپ لندن سے پروگرام کیا کرتے تھے، آج بنفس نفیس آپ حرم امیر المومنین کے بالکل سامنے ہیں اور اس وقت مولا کائنات کا یہ نورانی گنبد، یہ خوبصورت گنبد کہ جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یقیناً کئی سالوں کے بعد جو راستہ کھلا ہے اور ابھی 2-3 سال جو بالکل کرونا اور اس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پا رہے تھے، اس دفعہ امام حسین کی محبت نے پھر عزاداروں کو جمع کر دیا ہے اور پوری دنیا سے گوش و کنار سے امام حسین کے چاہنے والے عزاداران امام حسین آج نجف اشرف پہنچ چکے ہیں. اور یہ قافلہ عشق، یہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا جو ایک قافلہ ہے جس میں نہ زبان کی قید ہے، نہ لہجے کی قید ہے، نہ کسی ملک کی سرحدوں نے انہیں قید کر رکھا ہے، بلکہ تمام تر قیود کی زنجیروں سے آزاد ہو کر محبت حسین کے آسمان تلے ہم جمع ہو گئے ہیں. اور نجف اشرف سے تمام عزادار سب سے پہلے بارگاہ امیر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا امین اللہ فی عرض و حجتہ علی عبادہ. اے امیر المومنین، اے امین اللہ، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ اللہ کی حجت ہیں. بابا کی بارگاہ میں پہلے آتے ہیں اور یہاں آ کے ہم اپنی زندگی کے ان تمام تر فرائض کو یاد کر کے بارگاہ امیر میں آتے ہیں اور مولا کائنات کی زیارت کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ نجف اشرف میں جو اطراف کی زیارتیں ہیں، مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ ہے، مسجد حنانہ ہے، پھر مولا کائنات کے وہ غلام کہ جنہوں نے غلامی کے حوالے سے، جنہوں نے اپنی محبت کو اہل بیت علیہ السلام کے قدموں میں رکھا اور اہل بیت کی محبت کو اپنی زندگی کے لیے زندگی سمجھا، حضرت کمیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اچھا، پھر بہت ساری زیارتیں ہیں جی جس کو ابھی آپ سے اور سنتے رہیں گے. میں یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کوشش کی جاتی ہے پورے عالمی استعمار کی جانب سے کہ یہاں کا امن جو ہے وہ کسی بھی صورت سے اس کو خراب کیا جائے، سبکدار کیا جائے. پورے سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بد امنی رہتی ہے، معاملات ہیں سیاسی. میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا بالکل بھی، کیونکہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت اربعین کرنے آئے ہیں. اور مگر چونکہ اس سے ایک ریلیٹڈ ہے کہ ایک طرف عزادار صرف ایک لبیک یا حسین کی صدا کے تحت چلے آ رہے ہیں
اور میں نے بڑے خوبصورت کچھ سلوگنز دیکھے، البحر النہر، اور میں اس کے اوپر سوچ رہا تھا کہ بحر کیسے نہر میں گرتا ہے، کہ نہر جا کے بحر میں گرتی ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسرا حب الحسین یجمعنا جیسے خوبصورت سلوگنز، تو یہ کیا چیز ہے جو بھرپور پیسہ لگانے کے بعد، پلاننگ کرنے کے بعد خاک میں مل جایا کرتی ہے اور اربعین اپنے پورے شباب کے ساتھ برپا ہوتی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا علی، لبیک یا مہدی علیہ السلام۔ یقیناً ان رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المومن فی قلوب المومنین لن تبرد ابدا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امام حسین کے قتل سے جو حرارت مومنین کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، یہ کبھی ٹھنڈ نہیں ہو سکتی۔ آگ کو سرد ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حب حسین کی حرارت، محبت حسین کا جو شعلہ ہے مومنین کے دلوں میں، یہ کبھی سرد نہیں ہوگا۔ اور یہ محبت حسین ہے کہ جو اس وقت آپ پروگرام ابھی لائیو اہل بیت ٹی وی کے ذریعے ناظرین جو دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں اس وقت ہیں، جو لوگ کسی حوالے سے کسی سبب نہیں آ سکے، ان تک آپ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور یہ مناظر آپ دکھا رہے ہیں۔ تو اس سے تکلیف کیا ہے؟ عالمی استعمار کو تکلیف کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر 10 لوگ بھی جمع ہو کر اگر کہیں کسی بھی طرح سے کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی اپنی آواز حق کی اٹھاتے ہیں یا جائز ناجائز کچھ بھی کریں، اس کو فوراً میڈیا کیری کرتا ہے، دنیا بھر کا اس کو دکھاتا ہے، اس کی آواز بنتا ہے۔ یہاں کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ میں اس کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اس سے پہلے دوسرے مذاہب کے اندر کمبھ کا میلہ بڑا مشہور تھا، اس کے اندر کروڑوں لوگ جمع ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اربعین کی اس مشین نے، اس مسیرہ نے تمام تر گزشتہ تمام مذاہب کے تمام جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں ان کے ریکارڈ توڑ دیے، اور مختلف حوالوں سے ریکارڈ توڑے، صرف عددی اعتبار سے نہیں کہ بھئی یہاں 4 کروڑ آ گئے، 5 کروڑ آ گئے، 6 کروڑ آ گئے تو ریکارڈ ٹوٹ گیا، نہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی مناظر دنیا میں کہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ رومان صاحب کے لوگوں کے پیر دبائے جا رہے ہیں، وافر مقدار میں کھانا ہے، یعنی لوگوں کی نیت سے روزہ کھانا ختم نہیں ہوگا، فروٹ ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہر چیز کا استراحت کا، نہانے کا، آرام کرنے کا انتظار ہے، گھروں کے دروازے کھلے ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اس چیز کی مثال ملتی نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنی بڑی خبر کو پراپر انصاف کے ساتھ کیری نہیں کیا جاتا؟ میرا یہ سوال ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ظالموں کی حکومت ہے، ہر جگہ ظالم مسلط ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں ظالم اپنی حکمرانی کے ذریعے مظلوموں کی آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ظالموں کے ان تمام مشن پر پانی پھیر دیا، اور کربلا آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ظالموں کے خلاف ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہم ہمدردی رکھتے ہیں۔ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ امن و امان قائم رہے۔ جو ایک عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو حکمران ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلافات قائم ہو جائیں، لوگوں کے درمیان انتشار کا عالم ہو۔ اب دیکھیں آپ خود، یہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام، نہیں کہیں تو کیا کہیں اسے، کہ آج سے 1 ہفتے 10 دن پہلے یہ اعلان تھا اسی ملک میں کہ کرفیو لگا ہوا تھا۔ یہ آپ نے جو کہا نا کہ ظالم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو سکے۔ دیکھیے بھیڑ کا جمع ہونا کمال نہیں ہے، بھیڑ کو بلایا جاتا ہے، لیکن یہ امام حسین کی محبت ہے کہ لوگ یہاں خود چلے آ رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بھیڑ ایک جگہ جمع ہو جائے، بہت سے کراؤڈ ایک جگہ آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سی اجتماعات کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس اجتماع میں اور دنیا کی دوسری اجتماع میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہاں ایثار آپ کو نظر آئے گا، یہاں محبت آپ کو نظر آئے گی، یہاں لوگ اپنی تئیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، ہم تکلیف برداشت کر لیں، لیکن امام حسین کے کسی عزادار کو ہم اپنے وجود سے آرام دیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز رومان صاحب، اس کو بھی میں بعض چیزیں، چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، مطلب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں ایک جنگ زدہ ملک ہے، اور برسہ برس سے سکون نصیب نہیں ہوا اس قوم کو، کیونکہ پورا عالمی جو معاملات ہیں وہ پیچھے لگے رہتے ہیں۔ صاحب ثروت لوگ بھی ہوں گے یقیناً، مگر جو ہم موقعات میں دیکھتے ہیں، جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں، چائے پلا رہے ہوتے ہیں، کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، پیر دبا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں متوسط طبقے کے لوگ لگتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں یہ کہ 24 گھنٹے موقف چل رہا ہے؟ یہ نہیں کوئی نیاز لایا، 2 دیگیں پکائیں، باٹیوں چلا گیا، نہ،
वल्लाह कि नहीं, कि पूरे 24 घंटे मोकअप खुला है और लोग आते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं। ये कैसे करते हैं? इसकी क्या साइंस क्या है इसकी? देखिए, मैं आपके सामने बस एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक शख्स ने एक बकरी तोहफ़े में पेश की, और रसूलुल्लाह को जब ये बकरी तोहफ़े में मिली तो आपने मदीने में ऐलान करा दिया कि जितने फ़क़रा, मसाकीन, ग़ुरबा हैं वो गोश्त लेने के लिए चले आएँ। और सभी मदीने के लोग आए और रसूलुल्लाह की खिदमत में सब ने गुजारिश की। रसूलुल्लाह ने सबकी खिदमत में एक एक हिस्सा दिया और आखिर में एक हिस्सा अपने लिए रखा, घर गए। उनकी ज़ौजा ने कहा कि सिर्फ़ एक ही हिस्सा आप लेके आए हैं? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि एक हिस्सा नहीं, मैंने तो पूरी बकरी बची हुई है। तो उन्होंने सवाल किया, ये कैसे, ये तो एक हिस्सा। कहा कि इस हिस्से को जो ज़ाहिरी तौर पे है इसे आप ना देखें, बल्कि हमने जो खुदा के लिए कुर्बान किया है, खुदा की राह में जो खर्च किया वो बाकी है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला युज़ियु अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करता। ये जो मौजज़ा अरबईन है कि आज अभी आपने कहा ना मुतवस्सित तबके के लोग, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यहाँ नजफ़ में मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो रोज़ाना की कमाई करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके घर में वो एक बॉक्स होता है कि जिसमें वो अपनी कमाई से रोज़ाना कुछ ना कुछ रखते हैं। मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक बार्बर है यहाँ, बाल काटने वाला है, उससे मेरी मुलाकात है। उसके शॉप पे एक बॉक्स रखा हुआ था। मैंने उससे सवाल किया ये क्या? उसने कहा कि हम अरबईन इमाम हुसैन सलाम के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ रखते हैं। और यानी ये एक दिन की बात नहीं, ये साल भर लोग इसकी तैयारियां करते हैं। एक ऐसा इश्क है, मतलब कि एक मुसलसल, ये नहीं कि मतलब कि मुहर्रम आया तो अज़ादार हो गए, मुहर्रम गया तो फिर अलविदा हो गई। मतलब मैं देखता हूँ कि इस कौम के अंदर पूरे साल का जज्बा, यानी पूरे साल एक जैसा, यानी इमाम हुसैन इस्लाम की मोहब्बत शबाब पे रहती है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम दूसरे पहलू की तरफ आएँ, इराक़ के मुख्तलिफ़ शहरों से मशहूर होती है और बसरे से बड़ी मशहूर है, महीनों पहले चल देते हैं। और अल-बहर अल-नहर, उसी को कहा गया कि बसरे का समंदर अबूर करके और फरात की नहर तक लोग पहुँचे। फिर दूसरा से लोगों ने हमने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था कि हरम तहरम, अमीरुल मोमिनीन के हरम से सैयद शुहदा के हरम तक। फिर हम देखते हैं हुब्बुल हुसैन यजमाउना, तो हुब्बुल हुसैन यजमाउना तो कमाल की चीज़ है। और हकीकत तशय्यो का सरनामा कलामी यही है कि इमाम हुसैन इस्लाम की मोहब्बत हमने जमा किया। जो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि सबसे जो पॉपुलर, जिसको मारूफ मशाया कहा जाता है, जिसमें लोग मसीरे में पैदल बाप्यादा चलते हैं, मश यानी पैदल चलना, जो उसको आम उर्फ़ आम में मशी कहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो हमारे नाज़रीन नहीं हैं, जो उस लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं है, उनको भी आसान सहल हो जाए। नजफ़ से मशहूर क्यों है? देखिए, नजफ़ अशरफ से मशी जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बड़े सग़ीर से, और अहले बैत टीवी जो ये प्रोग्राम पेश कर रहा है तो ज़्यादा देखने वाले उर्दू तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में आज फैले हुए हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ ये करना है कि चूँकि हम जब आते हैं अपने अपने मुल्क से तो सबसे पहले हम नजफ़ अशरफ आते हैं बारगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में। मौलाए कायनात की बारगाह में आकर हम यहाँ से अपने इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। यानी हम पहले इमाम को सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हैं, पहले इमाम जिनकी मोहब्बत ने हमें मोमिन बनाया है, जिनकी मोहब्बत ने हमें इज़्ज़त अता की है, वो अली के जिसकी मोहब्बत नस्लों की पहचान है, वो अली जिसकी तलवार, जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार है, वो 70 नस्लों को पहचानती है। उस अली की मोहब्बत ने आज हमें सरफराजी अता की है और पूरी दुनिया में अहले बैत के चाहने वाले फ़क़त ज़िंदगी नहीं बल्कि इज़्ज़तों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम सबसे पहले नजफ़ अशरफ आते हैं। चूँकि जब अपने अपने मुल्क से हम आते हैं तो जो ज़ियारत गाह है, नजफ़ अशरफ है, करबला मुअल्ला है, सामर्रा है, काज़मैन है, हिल्ला है कि जहाँ पे चंद मकामात हैं हम जहाँ ज़ियारतें करने जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम आते हैं तो नजफ़ आते हैं। और शुरू से चूँकि नजफ़ अशरफ इल्मी दरसगाह रही है, उलमा यहाँ रहे हैं, तो शुरू से मसलन तारीख़ है कि जब इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, ख़ास तौर से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि जब आप नजफ़ अशरफ आए तो आपने यहाँ आकर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। और नजफ़ अशरफ की फ़जीलत के हवाले से मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि जब आप अपने जद अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत को आए तो ज़ियारत करने के बाद
آپ جہاں پہ آپ کا حجرہ بنا ہوا تھا، آپ اس حجرے میں گئے اور جاننے کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ بستر لگاؤ. اس نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ مولا آج تک تو میں نے دن میں آپ کو کھاتے نہیں دیکھا، رات میں آپ کو سوتے نہیں دیکھا، آج آپ بستر لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں مولا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت ہم اپنے جد علی ابن ابی طالب کے جوار میں ہیں، اور میرے جد علی ابن ابی طالب کے جوار کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک شب میرے جد علی ابن ابی طالب کے جوار میں سو جائے گویا اس نے سینکڑوں سال عبادت کی ہے. تو ہم علی ابن ابی طالب کے جوار میں ولایت علی کے ساتھ اگر ایک شب سو جائیں تو اللہ ہمیں سینکڑوں سال کی عبادت کا اجر عطا اس کے لیے کرتا کچھ ہے. شرائط بھی تو ہوں گے نا، ایک صرف سو جانا ہے اور ایک ان کے حق کی معرفت کو. جی آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی میرے جد علی ابن ابی طالب کی زیارت کو آتا ہے اور آپ کو یعنی مولا کائنات کو واجب الاطاعت امام مانتا ہے، خلیفہ بلا فصل علی تو کہتی اسے جسے سب مانتے ہیں، لیکن فقط ماننا نہیں ہے، علی کو ویسے ماننا ہے جیسے خدا نے کہا ہے، علی کو ویسے ماننا ہے جیسے مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو لوگ بعض یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا علی کو مانتے ہیں. مولا علی کو آپ نہ مانیں گے تو پھر آپ کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن علی ابن ابی طالب کو ویسے مانیں جیسے خدا نے کہا ہے، خدا کے نبی نے کہا ہے. تو آج علی ابن ابی طالب کے جوار میں ہم اور آپ آئیں تو مولا کائنات کی زیارت کر رہے ہیں، تو واجب الاطاعت یعنی پہلے امام خلیفہ بلا فضل کے ساتھ. اس کے بعد میں روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص میرے جد علی ابن ابی طالب کے مرقد کی طرف ایک قدم اٹھا کے زیارت کے قصد سے جاتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں فضائل کا سورج روشن کرنا چاہتا ہوں. میری انگلی میں یہ در نجف ہے، یہ نگینہ ہے. علی کے جوار کا پتھر بھی نگینہ بن جاتا ہے اور در نجف کے نام سے. میں اس نگینے کو میں نے اس وقت پہ نا جب میں نے ایک روایت پڑھی، کتاب فرحت الغری کی روایت ہے، معصوم امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص در نجف کو اپنے ہاتھوں میں علی کی محبت اور ولایت کے ساتھ پہنتا ہے اور اس کی طرف نگاہ کرتا ہے علی کی محبت کے ساتھ، تو گویا اللہ نے اسے سینکڑوں سال کی عبادت کا تحفہ عطا کیا. تو ہم علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں اور علی کی محبت ہمیں آج کربلا معلیٰ کے سفر پہ آمادہ کر رہی ہے. آپ آرام چاہتے ہیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ہم سورج کی تپش پہ پروگرام کریں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو تھکا کر پیدل 80 کلومیٹر لے جائیں، لیکن محبت حسین نے ہمیں حب الحسین محبت حسین یجمعنا ایک جگہ جمع کر دیا ہے. آج آپ دیکھیں جب آپ موقع مشی کا آغاز کریں گے یعنی پیدل آپ واک کرتے ہوئے جب آپ چلیں گے کربلا کی طرف تو مختلف مذاہب کے لوگ بھی آئے، فقط شیعہ نہیں. آپ رشیا کے لوگوں کو دیکھیں گے، آپ چائنا کے لوگ، ان کا تعلق فقط شیعہ سے نہیں ہے. لاسٹ ایئر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے موقف لگائے، جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم آج انسانیت کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، یعنی وہ امام حسین علیہ السلام کو انسانیت کا پیغمبر مان رہے ہیں اور پیغمبر تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم حسین کی خدمت کے لیے آئے. ابھی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نیلسن منڈیلا کے پوتے کی تصویر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آ کر اور فخر کے ساتھ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. تو یہ امام حسین کی محبت کا کرشمہ ہے. پرسوں رات میں ادھر سے گزر رہا تھا، رات 2 بج رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ لوگ اپنی فیملی کے یعنی جگہ بھی ہوٹل میں جگہ نہیں ہے. ایسا عشق آپ کو کہاں ملے گا؟ یعنی آپ دیکھیں نا، انسان کسی بھی سفر پہ آمادہ ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے شہر سے دوسرے شہری کیوں نہ جا رہا ہو، ملک میں رہتا ہو، تو وہ ذات راہ بھی رکھتا ہے، وہ رہنے کھانے سونے کا سب انتظام ہوٹل بک کرائے گا، دیکھے گا اور ہوٹل بھی کیسا ہے اور اطراف میں لوگ کیسے، اپنی ضرورت کی ہر چیز رکھے گا، کمفرٹ پورے اس میں وہ ڈھونڈ کے اپنے حساب سے پوری رکھے گا. یہ کیسا عشق ہے کہ نوزائیدہ بچوں کے ساتھ کرنی ایسی کہ مطلب کہ ناقابل بیان، ناقابل برداشت. اس میں لوگ چلے آئے ہیں، یہ 4 کروڑ کے لوگوں کو ہوٹل کون دے گا؟ صحیح. تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حرم کے اندر روڈوں پر سڑکوں پر چاروں طرف کچھ لوگ رات میں سو رہے ہیں، کچھ دن میں سو رہے ہیں. جو رات میں عبادت کی ہے وہ دن میں سو رہے ہیں. تو ان کو نہ گرمی لگتی ہے حضور، نہ ان کو جو جسمانی جو ضرورتیں انسان کی ہیں جو ہر انسان ہم فیل کرتے ہیں. یہ کیسا عشق ہے جو ان تمام چیزوں کی جو حیثیت ہے اس کو عبور کر جاتا ہے. یہ محبت حسین کا کرشمہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت ہی تو تھی کہ جناب مسلم بن عوجہ، جناب سعید، جناب زہیر، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سامنے کھڑے ہو گئے.
تیر کھا رہے ہیں. تیر تو آپ کو زخم اذیت پہنچانے والا ہے. تیر سے آپ کو زخم لگے گا, خون آپ کے جسم سے باہر آئے گا, آپ اس وقت اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں گے. لیکن امام حسین کی محبت نے ہمیں اس کمال پر ابھارا ہے کہ ہم ان مادی زحمتوں کو اپنے سامنے نہیں, خاطر میں نہیں لاتے. ہمارے سامنے تو وہ حسین کی محبت کا سورج ہے کہ جس کی روشنی کے سامنے یہ تمام زحمتوں کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ناظرین جو ہے وہ گفتگو جناب مولانا رحمان رضوی صاحب کے ساتھ رہی, اور ایک عرصے سے قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن پروگرام کرتے رہتے ہیں, آن لائن آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں. تو آج نجف اشرف سے آپ نے ان کو بنفس نفیس ہمارے ساتھ دیکھا ہے, ہمارے لیے وقت نکالو. یقین کریں ان کا جو مکتب ہے وہ جہاں پر ہم ہیں یہاں سے بہت قریب ہے, مگر یہ ماشاء اللہ, تو لوگ کہتے ہیں ازدحام, اور جب بھی کوئی کہتا ہے نا ازدحام, میرا جملہ آگے سے ہوتا ہے ماشاء اللہ, کیونکہ ایک وقت تھا جب بنو امیہ اور بنی عباس نے قدغنیں لگائیں, پہرے لگائے, لوگوں کے ہاتھ پیر قطع کیے, مولا کی زیارت پہ پابندی لگائی, تمام کام کیے. ایک حسرت رہی تشیع کی, شیوں کی حسرت رہی کہ کب وہ ٹائم اچھا وقت آئے گا کہ جب زیارتوں کے جو یہ رکاوٹیں ہیں, یہ سارے بیریئرز گر جائیں گے, اور یہ اس کے ظلم کے بندھن ٹوٹ جائیں گے, اور ہم آزادانہ زیارت کریں گے. تو جب ازدحام آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کبھی نہیں کہتا ازدحام کہ ازدحام ہے اور چل نہیں سکتے. یقیناً قبلہ 5 منٹ کا ان کا راستہ, تو یہ 1.5 گھنٹے میں یہاں پر تشریف لائے, مگر میں پھر بھی اس کو کبھی بھی, چاہے میں واپسی پہ وہاں اتنی جگہ پہ 2 گھنٹے میں پہنچوں, مگر میں اس ازدحام دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوتا ہوں کہ پروردگار کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ وہ ظہور حضرت حجت سے پہلے جو ہے وہ مستضعفین کو قوت عطا کرے گا, اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ قوت عطا کر رہا ہے. تو دوسرا یہ کہ ہم جہاں سے پروگرام کر رہے ہیں اس پہ یہاں پر سن لائٹ بہت زیادہ ہے, اور جو اس پہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا ویو رکھتے کہ آپ مستقل پیچھے حرم کی زیارت کرتے رہتے, کیونکہ سورج جو ہے وہ ہماری پشت پہ جب پڑے گا تو ہمارا جو ہے وہ پورا فریم جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا. تو ہم پوری کوشش کریں گے اس وقت کہ آپ کو حرم امیر المومنین کی جو ہے وہ زیارت کرائیں, اور زیارت کراتے کراتے ساتھ ہی رحمان رضوی صاحب سے جو کہ ایک وقت عصر ظہور میں ہم داخل ہو چکے, حضرت حجت کا یہ دور ہے, اور اس کی ہم نشانیاں پوری ہوتی ہوئی, جیسے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پوری ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ہے وہ چاروں طرف سے خدا مستضعفین کو قوت فراہم کر رہا ہے, اور وہ جو درجوں کو اس سیلاب نہ تھمنے والا, نہ روکنے والا, کسی کے جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں اس قوت کو روکے, کیونکہ یہ ایک ایسی شمع ہے اور ایسی کرنیں ہیں جو پوری عالم کو جو ہے وہ منور کر رہی ہیں. تو میں چاہوں گا اس پر ہمارے جوانوں کے لیے چھوٹا سا ایک پیغام دیتے ہیں. میں اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام ناظرین دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں بس یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو ظہور امام کے لیے ہم آمادہ کریں, اور دن رات امام زمانہ کی محبت میں اپنے آپ کو رکھیں. یاد امام زمانہ سے ایک لمحہ بھی خالی نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں بس عرض کروں گا کہ ظہور امام کی بہت سی کوالٹیز ہیں, ان میں سے 1-2 کوالٹی یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امن و امان کا ہر طرف دور دورہ ہوگا. ایک ہی گھاٹ پہ شیر بھی ہوگا, ایک ہی گھاٹ پہ بکریاں بھی پانی پئیں گی. وہی امن و امان آج آپ اربعین امام حسین کے اس ازدحام میں, اس لشکری سمندر میں دیکھیں کہ ہر طرف امن و امان ہے. خواتین بھی آ رہی ہیں, لیڈیز بھی آ رہی ہیں, اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. ان کو کسی کا خطرہ نہیں ہے, کسی کا خوف نہیں ہے. ایک یہ کوالٹی ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس دور میں لوگ ایک دوسرے کو دینے کے لیے بلائیں گے, لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیں اربعین امام حسین میں ہر آدمی ایک دوسرے کو دینا چاہ رہا ہے, لیکن ہر آدمی دینا چاہ رہا ہے, کوئی لینا نہیں چاہ رہا ہے. تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں, اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے حق کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ایک ایسی مشیت عطا فرما کہ ہم نجف سے کربلا امام زمانہ آگے آگے ہوں, اور پوری شیعت امام زمانہ کے ساتھ ساتھ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کہہ کے کربلا چلے. تو مولانا رحمان رضوی صاحب کو آپ سن رہے تھے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے بنفس نفیس نجف اشرف عراق سے, اور آپ پیچھے ہمارے دیکھ رہے ہیں مولا امیر المومنین کے حرم کا عالی شان گنبد, سنہرا گنبد, اور اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو آپ کو بحر نجف بھی نظر آئے گا, اور یہ بحر نجف ہے. اس کے حوالے سے رضوی صاحب ایک لائن کچھ کہنے ذرا. یہ وہ بحر ہے کہ جس بحر میں ہم سب چاہتے ہیں کہ غوطہ زن ہو جائیں, اس لیے کہ یہ بحر نجف کا بحر ہے. نجف
کی یہ خوبصورت منظر کشی جو آپ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے تمام لوگوں کو، تمام چاہنے والوں کو مولا کے دکھا رہے ہیں، ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے یا اللہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک دفعہ ضرور نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین جی ناظرین اس وقت بالکل آخری لحظات ہیں نجف اشرف مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جوار سے پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں، پروگرام کو تمام کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہوئے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد عازم سفر ہو رہے ہیں مسجد کوفہ کے لیے۔ مسجد کوفہ کی جو فضیلت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، چند ایک مساجد میں جو ہے وہ اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، بہت ہی بابرکت ترین جگہ ہے۔ اس کے اندر جو اہل بیت علیہ السلام سے معروف ہستیاں ہیں، جناب مسلم ہیں، جناب خانی ہیں، جناب مختار ثقفی ہیں، جناب اور مولا امیر المومنین کا برابر میں بیت علی ہے، اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پر، ذرا سے چند قدم کے فاصلے پر جناب میثم تمار کا حرم ہے، جو کہ مولا امیر المومنین کے عشق سے کی وجہ سے بہت کے حوالے سے بڑے معروف ہیں۔ ان کے حرم کی بھی انشاءاللہ آپ کو زیارت کریں گے، اور مسجد حنان اور مسجد سہلے کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے کیمرے کے ساتھ وہاں پہنچیں، اور وہ جو بہن بھائی ہمارے ساتھ اس وقت مسیرۃ الاربعین کے اندر شامل نہیں ہو سکے ہیں ان کو بھی ہم اس مسیرے کے اندر روحانی طور پر اپنے ساتھ شامل کریں، تاکہ سب پوری عالم اطراف سے جہاں کہیں بھی کوئی بھی مومن ہے وہ اس اربعین کی زیارت سے محروم نہ رہ جائے۔ اجازت دیجیے مجھے علی موسوی، نجف اشرف، عراق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اربعین حسینی کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ اہل بیت ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نجف اشرف سے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ رہے، اور مولا حرم امیر المومنین علیہ السلام کے بہت ہی نزدیک سے آپ کو جو ہے وہ تمام مناظر، جس کے اندر جو آپ دیکھ سکتے تھے کہ روضے کو کس طرح سے عشاق اہل بیت علیہ السلام نے، مولا امیر المومنین کے عاشقوں نے گھیرا ہوا تھا، جس طرح سے بالکل شہد کی مکھیاں اپنے یاسوب کے گرد جمع ہوتی ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ زائرین نے روضے کو، حرم کو گھیرا ہوا تھا، جہاں پر ایک تل رکھنے کی بھی گنجائش نہیں نظر آتی تھی اس طرح سے۔ اور اس وقت عراق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ گرمی ہے، بہت ہی شدید جو ہے وہ گرمی ہے، مگر اس کے باوجود عزاداروں کا ہم ابھی دکھائیں گے، ابھی اس ٹرانسمیشن میں بھی دکھائیں گے کہ ان کا حوصلہ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور کس طرح سے اس وقت اب ہم یہاں پر رات کے اس پہر میں بالکل بیچ رات میں ہم اس وقت مسجد کوفہ کے بالکل سامنے جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہماری پشت پر آپ مسجد کوفہ کا صدر دروازہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم آپ کو یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں اربعین کی پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں ابھی ہمارے ساتھ قبلہ جو ہے آیت اللہ سید نسیم عباس نشفی صاحب اس وقت بنفس نفیس جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ ان کو ہمارے ساتھ آن لائن ٹی وی پروگرامز میں تو دیکھتے رہتے ہیں، مگر آج یہ ہمارے ساتھ جو ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ بنفس نفیس جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، تو ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور ساتھ میں جو عزاداروں کا جذبہ ہے جو بیچ رات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عبادتیں انجام دی جا رہی ہیں، کس طرح سے پیادہ روی کے لیے جو کاروان نکلے ہیں عشاق اہل بیت کے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چاروں طرف وہ مناظر کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا حوصلہ ہے، جس کے اندر بوڑھے، بچے، خواتین، مرد حضرات، ہر ایج گروپ کا آدمی آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو قبلہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، اور سید الشہداء کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی تمام مومنین کو اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا اور شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کے محضر میں عرض کی اور اپنے ناظرین کے محضر میں عرض کی کہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں پورے مسجد کوفہ کے اطراف میں چاروں طرف یہی حال نجف اشرف میں تھا، یہی حال پورے عراق سے جتنے راستے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح سے ایک جم غفیر، ایک سیلاب، انسانی سیلاب گزر رہا ہے۔ فی الحال اس وقت ہم مسجد کوفہ کی بات کریں گے۔ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں عزاداران یہاں پر جمع ہیں۔ یہ کیسا جذبہ ہے، اس کی کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی لوگ ہیں، ایک انسان کو بھی نیند آتی ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، مگر نہ میں کسی کے چہرے پہ تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، نہ نیند کے آثار دیکھ رہا ہوں، چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم بچے تک ہیں، بزرگ ہیں، وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان مبارک ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے عشق کی گرمی ہر مومن کے دل میں ہے،
جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہی وہ راز ہے جو خدا کی طرف سے ہر مومن اور مومنہ کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت کا راز، جس کی وجہ سے نہ انہیں سفر کی صعوبتیں برداشت جو کرتے ہیں ان کی کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، چہروں پہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو اس حالت میں اتنی گرمی میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اور اتنی مشکلات جو زائرین کو خصوصاً واک کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے بعض اوقات پیش آتی ہیں، وہ گھر والا آرام میسر نہیں آتا، وہ اپنے وطن میں جو سکون اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ جسمانی طور پہ تو وہ ساری چیزیں تحمل کر رہے ہیں، اصل میں جو روحانی سکون ملتا ہے، جو روحانی اطمینان ملتا ہے، جو انسان کی روح کو مزید ارتقاء حاصل ہوتا ہے، یہ مومن کی جو غذائے روحانی ہے وہ کربلا سے ملتی ہے، وہ مولا حسین سے ریلیٹڈ ہونے سے ملتی ہے، وہ کربلا کے مقصد پہ عمل کرنے سے ملتی ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد بھی جو ہے خدا کی اطاعت ہے، اور جو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بھی رسول خدا کا مشہور فرمان مبارک ہے کہ جو بھی حسین سے محبت کرے گا وہ خدا کا محبوب ہو جائے گا۔ احب اللہ من احب حسین، مشہور فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو حسین سے محبت رکھے گا وہ خدا کا محبوب بن جائے گا۔ تو حسین علیہ السلام کی عشق کی گرمی، ان کے محبت کی گرمی، یہی وہ بیسک سبب ہے کہ لوگ ہزاروں کلومیٹر جو ہے پوری دنیا سے مختلف کنٹری سے آ بھی رہے ہیں، اور ساری صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود ان کا جذبہ جوان ہے، ان کی ہمتیں جوان ہیں، ان کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو یہ ساری مشکلات یعنی اس کو فیل نہیں کر رہے، اس کا شکوہ نہیں کر رہے، اور وہی راز ہے ایمان کی گرمی، محبت کی گرمی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس مقام پہ ان تمام فرامین کو اگر ہم دیکھیں کہ جو رسول خدا نے ارشاد فرمائے حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میری رسالت کی بقا حسین سے ہے، تو یہ بھی ایک راز الہی ہے کہ خدا نے چونکہ اس دین کو قیامت تک لے کے جانا ہے، تو حسین علیہ السلام وہ رستہ ہیں، وہ وسیلہ ہیں، وہ انقلاب ہیں، وہ تحریک ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اصلی دین قیامت تک رہنا ہے اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچنا ہے۔ تو یہ سارے سورسز ہیں، وسائل ہیں، کبھی اربعین کے ذریعے سے، کبھی کسی اور مناسبت کے ذریعے سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں، اور خصوصاً یہ چہلم کا جو انقلاب ہے، یہ جو اربعین کی زیارت ہے، اس میں ایک خاص اور بھی بہت سارے راز ہیں۔ وہ جو راز ہیں میں ان کے اوپر ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، اور ہم اس میں ناظرین ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے جو ہے وہ چاروں طرف جو عزادار ہیں وہ یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور یہ کیوں ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہم ساتھ ساتھ بات بھی کرتے رہیں گے، مگر وہ ویژولز بھی میں جو ہے وہ آپ کو پوری کوشش ہماری ٹیم کر رہی ہے کہ آپ وہ دیکھیں۔ مطلب یہ انسان، یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا، ایک جیسے ہمارے ناظرین ہیں یہ بھی انسان ویسے ہی ہیں، تو وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو ایک روحانی لذت محسوس کر رہے ہیں، وہ ایک حلاوت کو محسوس کر رہے ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کو تحمل کر رہے ہیں۔ تو قبلہ یہ اربعین کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے کہ کیوں ایک سیلاب انسانی سیلاب امنڈ کے آ جاتا ہے؟ جی یقیناً اس میں بہت ساری چیزوں میں سے فرسٹ آف آل تو یہ کہوں گا کہ ہر زمانہ میں، چاہے بنو امیہ کا زمانہ تھا، بنو عباس کا زمانہ تھا، اس کے بعد آج تک، یعنی آج تک سے میری مراد یہ ہے کہ صدام کے زمانہ تک جو قریب اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے، زیارت پہ پابندی لگائی گئی، زیارت پہ آنے والوں لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں، اگرچہ ابھی بھی کچھ عالمی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ کم سے کم زائر خصوصاً اربعین کی زیارت پہ ہیں، اور آپ نے دیکھا جو ویزے کی پرابلمز ہوئی، باقی مسائل ہوئے، اس کے بیک ورڈ پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے کہ لوگوں نے کوشش کی، ظالم حکمرانوں نے کوشش کی کہ زائرین کو روکا جائے، تو وہ جتنا ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو جتنی محبت اہل بیت تھی لوگوں کے دلوں میں، وہ جذبہ عشق حسینی تھا، وہ زیارت کا شوق تھا، تو جو صدام کے دور میں خصوصاً مشی پہ اور پیدل جانے پہ پابندی تھی، ظاہر امام حسین علیہ السلام پوری دنیا سے آسانی سے نہیں آ سکتے تھے، تو وہ جب دنیا سے یہ شخص ہلاک ہوتا ہے اور جاتا ہے فرعون وقت، اس کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی تمنا تھی، اس نے یکدم اسے ایک موقع ملا، اس نے کروٹ لی
اور پوری دنیا سے بھی لوگ آئے، اور خود عراق کے اندر سے محرم میں اپنے اپنے علاقوں میں وہ تعزیہ داری کرتے تھے، تو 40 پہ انہوں نے کربلا کا رخ کیا۔ تو وہ ایک یعنی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ظالمانہ نظام کی وجہ سے لوگوں کو اس چیز سے روکا گیا تھا، اس کا ریئیکشن آیا، ایک ایمانی جذبے کا اظہار ہوا، اور یہ ایک سلسلہ چل نکلا پھر ہر سال۔ ایک ریزن یہ ہے۔ دوسرا راز اس مقام پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود جب شام سے قیدیں نبھا کے قافلہ اہل بیت واپس آیا تو جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مقام پہ سوال کیا کہ جہاں سے 2 راستے تھے، ایک کربلا کو جاتا تھا، ایک مدینے کو جاتا تھا، تو وہاں پہ امام نے پوچھا کہ اے میری پھوپھی جان، آپ کربلا جانا چاہتی ہیں یا مدینے واپس جانا؟ تو بی بی نے کہا میں جی بھر کے اپنے بھائی کو نہیں روک سکی، لہذا دوبارہ میں قبر امام حسین پہ جانا چاہتی ہوں۔ تو وہ جو اخلاص تھا، وہ جو بی بی پوری تبلیغ کر کے آئی تھیں، جو محنت کر کے آئی تھیں، جو امام حسین کے قربانی کو بچا کے آئی تھیں، اس اخلاص، اس ہمت، جذب ایمان کے ساتھ بی بی دوبارہ کربلا آئیں۔ تو جیسے جناب حاجر جو انہوں نے دوڑ صفا و مروہ میں ایک نبی کی محبت میں جو دوڑ لگائی، تو خدا نے اس اخلاص والی اور محبت نبی میں جو دوڑ تھی اس کو سب کے لیے سنت بنا دیا۔ تو یہ تو کربلا ہے، یہ تو امام حسین علیہ السلام ہے جو پورے ادیان اور سابقہ انبیاء کی محنت کی بقا مولا حسین کی قربانی میں ہے۔ تو اس قربانی کو بچانے والی ہستی کا نام ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہا۔ تو جب انہوں نے اس اخلاص سے دوبارہ جو ہے نا کربلا کا رخ کیا، تو خدا نے چاہا کہ یہ جو بی بی نے زندہ کیا دین کو، مولا حسین نے رسول کی محنت کو بچایا، انبیاء کی محنت کو، اور مولا حسین کی محنت کو بچانے والی ہستی کا نام زینب ہے۔ تو جو اخلاص سے دوبارہ محبت حسین میں کربلا جاتی ہیں چہلم کے اوپر، تو وہ خدا نے ایک تاریخ رقم کر دی، ایک دلوں میں ایک جو ہے نا وہ تحریک پیدا کر دی کہ بی بی کی اس سنت کو زندہ رکھا جائے، اور اسی میں دین کی بقا اور احیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ یعنی وہ جو 40 کے اندر ایک راز ہے کہ کیونکہ دیکھا جائے تو عاشورہ سے بڑھ کے یوم ابا عبداللہ کس سے کہ آپ کے دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے قبائل، وہ بہت سارے عشائر جو عاشورہ پہ نہیں آتے، اپنے اپنے علاقوں میں مقتل پڑھتے ہیں، مگر 40 پہ امن پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا سے رجحان اس کا جو میں راز سوچا کرتا تھا، تو وہ آپ نے اس طرح سے عرض کیا کہ اس میں پیچھے چونکہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کہ وہ پوری محنت ہے، وہ مجاہدت ہے، تو خدا نے ان کی اس محنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح جناب ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھا، اس طرح شہزادی کی سنت کو زندہ رکھا۔ تو یعنی کہ اس میں تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پھر ہر سال اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز تو بڑھتی ہے پھر جس پہ خدا کی مرضی اور رضا شامل ہو۔ جی یقیناً دیکھیں اس شدید گرمی میں اور کرونا کے باوجود، جس سال کرونا میں پابندی تھی، باہر کے کنٹری سے لوگ نہیں آ سکتے تھے، اس سال بھی ہم نے دیکھا خود داخل عراق میں اتنی زیادہ پابندیاں لگائی گئیں کہ 40 پہ نہ جائیں، لیکن محبت حسین علیہ السلام کا جذبہ غالب رہا، اور عراقیوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی، اور میں یہ چشمدید گواہ ہوں، بعض صحت کے بڑے مسئولین نے بھی یہ بات بتائی کہ چہلم امام حسین سے پہلے کرونا کی ایک وبا تھی، عام لہر چلی ہوئی تھی عراق میں، روزانہ جو ہاسپٹلز تھے بھرے جا رہے تھے، لیکن چہلم کے پہ روکا اس وجہ سے جا رہا تھا کہ بھائی کرونا مزید نہ پھیل جائے۔ لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اور جیسے مولا حسین کی تربت میں شفا اور گنبد کے نیچے دعا کی قبولیت ہے، تو وہ راز خدا نے عملی طور پہ ظاہر کیا کہ چہلم کی زیارت کے بعد کرونا کی وبا تقریباً ختم ہو گئی عراق میں، اور وہ جو ہاسپٹلز بھر رہے تھے وہ خود صحت کے محکمے والے بتا رہے تھے کہ لوگ تو صحت مند ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا جیسی حالت میں بھی لوگ زیارت 40 سے نہیں رکے، اور اتنی شدید گرمی آج کل کے ایام آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پوری دنیا سے لوگ جہاں تڑپ رہے ہیں اور آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، اور تمام مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، اور سخت گرمی میں دن کو بھی واک کرتے ہیں، رات کو تو لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین ہمارے جو آپ ویژولز جو ہے وہ ہمارے اسکرین پہ مسلسل جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پورے مسجد کوفہ کے اطراف کے کس طرح سے جو ہے وہ ایک چھتے کی طرح سے عزاداران مظلوم کربلا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم مسجد کوفہ کے فضائل کے اوپر بھی قبلہ آپ سے بات کریں گے۔ تو بات تو یہ ساری ہے کہ مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ ایک الہی ایک مشن کے تحت ہے۔ اب تھوڑی سی بات قبلہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ مسجد کوفہ جو ہے، یہاں پر جو لوگ اتنے آئے ہوئے ہیں، یقیناً اس مسجد کی کوئی ایک بہت بڑی فضیلت ہوگی کہ اہمیت ہوگی۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ ان
ان فضیلتوں اور اہمیتوں کی طرف چلے، مگر قبل اس کے کہ جس نے آپ نے کہا نا کہ گرمی کی میں بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ٹی وی پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ تاریخ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ تاریخ نہیں جانتے، ہر ایک کا سبجیکٹ نہیں ہے، ان لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے کہ یہ گرمی قبلہ کیا معنی رکھتی ہے. جب ہاتھ اور پیر قطع کیے جا رہے تھے اس وقت مومنین نہ رکے بنو امیہ اور بنی عباس کے ظلم سے. میں تو تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ یہ پھر گرمی وغیرہ کا تو پھر معاملہ مطلب کہیں پہ ٹھہرتا نہیں. جی اس حوالے سے اگرچہ میں اتنا کہوں گا کہ کوفہ آنے کی ریزن کیا ہے. 40 کے ایام لوگوں کو کربلا جانا چاہیے تو کوفہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی کئی ریزنز اور اسباب ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، جہاں پہ جا کے کچھ قرب خدا حاصل کیا جا سکتا ہے، معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں جانے کی ان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ زیارت کر کے جاتے ہیں. اگرچہ ان کا مین مقصد کربلا جانا ہے لیکن وہ تمام پلیسز پہ جانے کی خواہش ہوتی ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ کوفہ مسجد کی زیارت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو مقام ضربت امیر المومنین ہے. تو یہاں لوگ جیسے مولا کو پرسہ دینے آتے ہیں مولا کی شہادت پہ، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے اور کربلا کے شہداء کا اور بیویوں کا پرسہ دینے بھی یہاں لوگ آتے ہیں اس نیت سے بھی کہ یہاں بھی ہم پرسہ داری کریں. یہ بھی اہل بیت کا مقام ہے، جیسے کہ ساتھ گھر بھی ہے، باقی یہ ساری پلیسز جو ہیں تو یہاں بھی اہل بیت کی یادگاریں ہیں. ان یادگاروں پہ آ کے اہل بیت کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کو پرسہ دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے کوفہ میں آنے. تھوڑے سے مسجد کوفہ کے فضائل پہ بات ہو جائے تاکہ پھر ہم بیت امام علی کی جانب بڑھ جائیں. جی مسجد کوفہ جو بہت بڑی اہم ترین اسلام میں مساجد ہیں، جیسے مسجد حرام ہے کعبہ کے ارد گرد، مسجد نبوی ہے مدینہ کے اندر، اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس میں. مسجد کوفہ ان عظیم مساجد میں سے ہے جس کا تذکرہ روایات میں ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں نماز پوری بھی مسافر پڑھ سکتا ہے، اختیار ہے اسے، اور وہ قصر بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس مسجد میں بہت سارے انبیاء نے آ کے نمازیں پڑھی. بعض روایت میں 1000 نبی اور ان کے اوصیاء نے یہاں کے عبادت کی ہے. اور ابھی بھی بہت ساری پلیسز جو مسجد کوفہ میں پوائنٹس ان کو اوپر باقاعدہ نشان لگائے گئے ہیں کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، جی وہ معراج پہ جاتے ہوئے آپ نے یہاں آ کے نماز پڑھی رسول خدا نے. یعنی اس مسجد کی اتنی اہمیت ہے، معراج پہ جاتے ہوئے بھی یہاں ٹھہر کے نماز پڑھی. اور مقام جبریل علیہ السلام ہے، باقی انبیاء کے اور ائمہ علیہ السلام کے مقامات ہیں. تو یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں انبیاء نے عبادت کی ہے، ائمہ نے عبادت کی ہے. اور اس مسجد میں 2 رکعت سنت یا مستحب نماز پڑھنا 100 رکعت کے برابر اس کا اجر ہے. اور ایک فریضہ جو ہے نا انسان اگر انجام دیتا ہے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور بعض روایات میں کہ 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے اگر ایک فریضہ جہاں پہ جائے. ظاہر کے لیے ہے یا جو یہاں روز رہ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے عمومی ہے، چاہے جہاں جزاکم اللہ. بلکہ امام صادق، آپ کی بات سے امام صادق علیہ السلام کی مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ یہاں کوفے کے رہنے والے شخص سے امام نے کہا کہ کیا تو مسجد کوفہ میں جا کے ساری نمازیں پڑھتا ہے؟ کہا مولا نہیں، میں تو ساری نہیں پڑھتا. تو امام نے فرمایا کاش اگر میں کوفے میں ہوتا تو میں ساری نمازیں مسجد کوفہ میں جا کے پڑھتا، کیونکہ اس مسجد میں ایک فریضہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ ائمہ علیہ السلام کی خواہش ہے. تو حج عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور وہ حج جو رسول خدا کے ساتھ انسان نے کی اور مقبول حج کا، روایت میں مقبول حج کا ثواب ہے. تو اس اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو یہ مسجد سالہ یا کوفہ یہ وہ مسجدیں ہیں کہ جہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم ذکر کریں تو ایک درمیان میں جو انہوں نے زیارت کی ہے یا انشاءاللہ کریں گے، ایک جناب نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا اور وہ پانی جہاں سے نکلا تھا، وہ جگہ بھی یہاں اسی مسجد کوفہ کے سین کے اندر موجود ہے. اور اس مسجد کوفہ کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو مقام ضربت امیر المومنین بھی ہے. یہی مسجد ہے جہاں امام جمعہ پڑھاتے تھے، یہاں درس دیتے تھے. یہی وہ مسجد ہے جس میں امام کے خطبے جو نہج البلاغہ میں بھی ذکر ہیں، امام کے فرامین جو ہیں، اسی مسجد سے علم کے وہ چراغ روشن ہوتے رہے جو امام کی زبان سے. بلکہ ایک مرجع سے میں نے سنا تھا کہ ابھی سائنس اور یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ سابقہ آوازیں جو ہیں ان کو کیچ کیا جائے اور اس کو جو ہے نا لوگوں کو سنوایا جائے.
تو وہ کہہ رہے تھے اگر یہ ہو جائے سائنٹیفک طور پہ تو کم از کم ہم مولا کی زبان سے جو خطبے اس مسجد میں مولا نے دیے تھے وہ سن سکیں گے، تو اس کا ایک اپنا ہی روحانی لطف ہے۔ تو یہ ساری برکات ہیں اس مسجد کی، لہٰذا انسان کوشش کرے۔ بلکہ یہاں پہ مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے امام کو مسجد کوفہ کے دروازے پہ دیکھا تو حیران ہوا، اور یہ اس وقت کا زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ قید ہو کے آئے، بلکہ اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو حیران ہوا، مولا اب تو مدینے میں تھے تو اب کوفہ میں کیسے اجازت امامت سے یہاں آئے؟ تو امام نے ایک ہی جملہ کہا، آپ دیکھ نہیں رہے میں مسجد کوفہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ امام مدینے سے کوفہ آتے ہیں اجازت امامت سے۔ اور بعض روایات میں کہ اگر انسان سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور اسے خرچ بھی کرنا پڑے تو مسجد کوفہ کا ارادہ کرے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جو اب جیسے میں نے عرض کیا ملائکہ، بلکہ بعض روایت میں ملائکہ اترتے ہیں اس مسجد میں اور اس مسجد سے متبرک ہوتے ہیں۔ تو عبادت کی جگہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ خود امام علیہ السلام کا وجود اس مسجد میں رہا، ان کے مقدس قدم لگتے رہے، تو بابرکت مسجد ہے اور عظیم مسجد ہے۔ بہت ہی خوبصورت قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری۔ اس وقت مسجد کوفہ کے سامنے ناظرین ہم کھڑے ہیں اور آپ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پوری قوم عاشقان اہل بیت علیہ السلام اس وقت بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، حضرات سبھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہم نے اس پر بات کی مسجد کوفہ کی اہمیت کے اوپر، اس کی قدروں کے اوپر، لوگوں کے اس زندہ جذبے کے اوپر، اس حسینی انقلاب کے اوپر، اس زیندبی انقلاب کے اوپر۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور جناب مسلم جو اندر جو شخصیات یہاں پر مدفون ہیں جن کے ذریعہ ہیں، جناب مسلم ہیں، جناب ہانی ہیں، جناب مختار ثقفی ہیں، ان تمام اس کے اندر جو اور ہسٹوریکل چیزیں ہیں جو ذریعہ ہیں ان کی کیا تاریخ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو لے کر آنے والے ہیں۔ تو ناظرین ہماری گفتگو جو ہے وہ آپ کے محضر میں ہو رہی ہے اور ہم نے اس کے اوپر بھی قبلہ کے ساتھ بات کی کہ مسجد کوفہ کی فضیلت کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، کیوں اتنی تاکید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام الناس کے اندر یہ تمام چیزیں معروف ہیں کہ وہ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربعین کے موسم میں جو ہے وہ ایک جم غفیر ہے جو کہ اس مسجد کو گھیرے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، عبادت ہو رہی ہے، اور مشی کرنے والے جو حضرات ہیں، جو خواتین حضرات ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے جذبے کو سلام پیش کرنے کے لیے، ان کی اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے اس کے جو پیچھے سربستہ راز ہیں کہ اربعین کا معاملہ ہے کیا، کیوں اس کے اندر اتنا جوش اور ولولہ ہے، وہ ہم نے قبلہ سے جانا۔ اور اب ہم بات کریں گے مسجد کوفہ کے اندر ایک اور جنبے کی کہ یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کا جو ہے وہ حرم ہے، اور ہمارے پیچھے آپ طلائی گنبد، سنہرا گنبد چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بلند و بالا گنبد دیکھ رہے ہیں۔ ہاں آج وہ دارالامارہ نہیں ہے، آج اس کے کھنڈرات کے نشان موجود ہیں جو کہ اس کے ظلم کی اور اس کے تباہ ہو جانے کی اور اس کے ظلم کے خاتمے کی نشاندہی تو کرتے ہیں، مگر جناب مسلم کے اوپر جو ظلم ہوا اس پر جو خدا نے ان کو جو صلہ دیا وہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے 14 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ اس وقت 1382 سال گزرنے کے باوجود اس وقت جو ہے وہ ایک بلند و بالا قبہ اور مرجع خلائق ہے۔ صرف جناب مسلم ہی نہیں ہیں، جناب ہانی بن عروہ بھی ہیں اور امیر مختار ثقفی بھی۔ ہم قبلہ سے جانیں گے کہ ان تینوں جو بابرکت ترین شخصیات مسجد کوفہ کے اندر ہیں، اس حوالے سے تاریخی حقائق ہمیں کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ جناب مسلم کی عظمت یقیناً اہل معرفت پہ مخفی نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت تھی جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے جب کوفہ والوں کو خط لکھا تھا اور جناب مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا انی باعث الیکم ثقتی ابن امی و اخی مسلم ابن عقیل، کہ میں آپ کی طرف ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میری بارگاہ میں بہت موثوق ہیں، بااعتماد ہیں اور میرے چچا زاد بھی ہیں اور میرے ایمانی بھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ٹائٹل جناب مسلم کے لیے نہیں ہو سکتا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ایمانی بھائی ہیں۔
بلا تشبیہ اگر میں یہ کہوں یہ معتمد خاص بھی ہیں اور ایمان میں بہت بلند درجے پہ ہیں نا جناب مسلم کے، ان کو اپنا بھائی ایمانی بھائی کہہ رہے ہیں. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو جب مواخات کے مقام پہ جس کا جتنا لیول تھا ایمان کا یا معرفت کا یا نفاق کا، منافقین کو منافقین کا بھائی بنایا، تو اسی طرح مسلمانوں کو کسی کا بھائی بنایا صحابہ میں سے. لیکن علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. وہ ایمانی اخوت تھی، اور یعنی ایمان میں اتنا بلند مرتبہ تھا مولا امیر المومنین کا کہ رسول خدا انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. اسی طرح جناب مسلم ایمان اور معرفت میں اس بلند مرتبے پہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے سردار جنت ان کو اپنے بھائی قرار دے رہے ہیں. اور یہ عظمت جناب مسلم جو مولا حسین نے بیان کی، اس کو عملی طور پہ جناب مسلم نے ثابت بھی کیا. آج ہم جناب مسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ بات ذکر کی کہ وہ ظالم جنہوں نے ظلم کیے تھے اور بڑے بڑے ان کے حالات ابھی وہ کھنڈر بن چکے ہیں اور لوگ ان سے عبرت لے رہے ہیں. اور دوسری طرف جس مظلوم نے صبر کیا، جس نے مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی، تحریک کربلا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی زندہ. اور قرآن میں وہ بات موجود ہے نص قرآنی کی شکل میں، افحسبتم ان، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں؟ افہم مات و قتل، یہ رسول اسلام کے بارے میں. تو دوسری آیت جو شہداء کے بارے میں ہے، فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. تو یہ زندگی ہے، یعنی ظاہری زندگی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری عزت اور لوگوں کی رغبت جو ہے جناب مسلم کی طرف اور ان کی زیارت کے لیے آنا، اور ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. جناب مسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جو بہت ساری اہل بیت کی شخصیات میں باب الحوائج، جناب موسیٰ ابن جعفر مشہور ہیں، جناب علی اصغر میں سب باب الحوائج ہیں. لیکن خصوصیت ہے جناب مسلم کو بھی کہ اگر لوگوں کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو جناب مسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. تو یہ عظمت ہے جناب مسلم کی، اس سے بڑھ کر اتنے دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. اسی طرح جناب مختار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یعنی ان کا دفن ہونا جناب مسلم کے جوار میں، یہ بھی ایک عظمت ہے جناب مختار کے. مختار سے ہر منافق جلتا کیوں ہے؟ جی میں سب دل میں بیماری ہوتی ہے، خطری، منافق، اس طرح کے لوگ جب مختار سے بڑا ان کو بڑی اذیت ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ جناب مختار نے جب انتقام لیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے اور چن چن کے لیا، حالانکہ اگر جو ان کے اوپر اتہامات لگائے گئے جناب مختار پہ وہ سارے ان کے مخالفین کی طرف سے تھے، تاکہ ان کی اس جذبے کو اس مقام کو ختم کیا جائے. حالانکہ دوسری طرف کئی ائمہ کی، امام زین العابدین، امام صادق، امام باقر علیہ السلام، ان کی روایات اور دعائیں موجود ہیں جناب مختار کے لیے، اور واضح ترین جو ہے وہ دعائیں موجود ہیں. اور انہوں نے ان کے لیے باقاعدہ جب وہ سر بھیجے جناب مختار نے، قاتل مختلف جو جناب علی اصغر کا قاتل حرملہ کا سر بھیجا، اسی طرح عبید اللہ ابن زیاد کا بھیجا، تو ائمہ نے دعائیں کی ان کے لیے اور سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کی. تو یہ اتنی عظیم شخصیت کے لیے اگر دعا نہ بھی کرتے جی تو جناب مختار نے تو خوب مارا ان سب کو، واصل جہنم کیا. تو اس سے بڑھ کے اور خوشی کی کیا بات ہوگی؟ جی یعنی دشمنان اہل بیت سے عملی انتقام لینا، اس سے بڑا ایمان خالص ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی. آج تو لوگ زبان سے اظہار برات جو ہے یا دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرنے کے لیے تیار نہیں، دشمنان اہل بیت کے بارے میں کوئی ان کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے لوگوں کے ایمان کو زنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری نہیں ہوگی وہ خدا اس ولایت کے عقیدے کو بھی قبول نہیں کرتا. اور یہ حدیث رسول میں موجود ہے، امالی شیخ صدوق میں رسول خدا کا فرمانا، یا علی ان اللہ لا يقبل ایمان عبد حتی یتبرأ من اعدائک و یتولاک. علی اس وقت تک خدا کسی بندے کا ایمان قبول نہیں کرتا جب تک آپ کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، باقاعدہ اظہار کا جو اس میں جملہ ہے. تو یہ یعنی جو مختار پہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ، خود ان کے دل
दिलों में कजी है, उनके दिलों में बीमारी है, निफाक है, बल्कि यूँ कहूँ कि या तो उनको मुख्तार की शख्सियत का अमली तौर पे एक बंदे ने इंतकाम लिया और अपनी जान को ख़तरे में डाल के और फिर शहादत को भी कबूल किया। अगर उनके ईमान में और मार्फत में कोई कमी होती तो वो तो कोई एग्रीमेंट कर लेते, जो बाद में इब्न ज़ुबैर आ रहा था उसके साथ कोई हुकूमत बचाने के लिए को ले दे के, जैसे सियासी लोग करते हैं अपनी जान, लेकिन उन्होंने जान कुर्बान करके बताया कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सारा इनकलाब बर्पा किया उस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे और जालिमों के साथ जो है ना वो नहीं बैठेंगे। तो ये सारी अमली सीरत और जज्बा जो है आज भी मुख्तार का जज्बा जो है उसको बाकी रहना चाहिए। अगर इमाम ज़माना के अंसार में से हम होना चाहते हैं और दुश्मनान अहले बैत के मुकाबले में सीसा पिराई हुई दीवार बनना चाहते हैं तो मुख्तार जैसी शख्सियत हमारे सामने, हमारी निगाहों के सामने हमेशा रहनी चाहिए। इसी तरह जनाब हानी के हवाले से मैं कहूँगा कि ये अजीम शख्सियत थे जिन्होंने जनाब मुस्लिम को पनाह दी थी और कबीले के सरदार थे। और देखें जनाब मुस्लिम की मार्फत का एक वाक़या यहाँ भी कि इब्न ज़ियाद जब आता है हानी की तीमारदारी के लिए तो जनाब हानी ने कहा कि मैं सब जितनी भी मुश्किल आई मैं उसको बर्दाश्त करूँगा, आप इसको मेरे घर में कत्ल कर दें। ये जनाब मुस्लिम की मार्फत का और ईमान का ये देखें कि ज़ाहरी फ़तह नहीं चाहते, दीन और शरीयत के दायरे में रह के वो आगे फ़तह हासिल करना चाहते हैं, यानी खुदा की बारगाह में कामयाबी चाहते। उन्होंने कहा मैं इस वजह से इसको कत्ल नहीं किया कि रसूल खुदा का फरमान मुबारक है कि मोमिन किसी को धोखा नहीं देता, धोखे से कत्ल नहीं करता। आज आप उसका अमली सबूत देख रहे हैं, यानी उन्होंने दीन और शरीयत के दायरे में रहे, चाहे वक्ती तौर पे उनको ज़ाहरी फ़तह नहीं मिली लेकिन इंदल्ला कामयाब हो गए। यही असल राज है कामयाबी का, खुदा की बारगाह में इंसान कामयाब हो जाए। और करबला का जो इनकलाब है वो खून की फ़तह है, तलवार के ऊपर मजलूमियत की फ़तह है जालिम के ऊपर। तो यही राज है, यही दरसगाह करबला से जो जनाब मुस्लिम ने अमली तौर पर करके दिखाया कि आप ये ना देखें कि ज़ाहरी फ़तह आपको हुई या ज़्यादा लोग किस तरफ हैं, आप अकेले भी अगर खड़े हैं, तन्हा भी हैं, आप हक पे हैं, हक को समझ के हक पे डट जाए, फिर आप परवाह न करें कि लोग आपके साथ हैं या नहीं हैं। आखिरी कामयाबी आपकी है, इंदल्ला कामयाबी आपकी है, दुनिया में भी इज़्ज़त आपको मिलेगी, आखिरत में भी इज़्ज़त और शरफ़ आपको नसीब होगा। तो जनाब हानी का भी ये बहुत बड़ा मकाम कि उनको फिर शहादत नसीब हुई, इसी वजह से उन्होंने जनाब मुस्लिम को पनाह दी। और आखिर में मैं बात करूँगा जनाब खदीजा बिन्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, एक इमाम की छोटी बच्ची थी जो कूफा में ही उनकी वफ़ात हुई और मस्जिद कूफा के दरवाज़े पे उनका मिज़ार भी है। वो भी अमीरुल मोमिनीन की बेटी हैं और डायरेक्ट बेटी हैं। और इसी मस्जिद कूफा, जब कूफा में आपकी हुकूमत थी उस वक्त उनकी वफ़ात हुई तो उनका वहाँ मिज़ार है। ये वो मुक़द्दस मकामात हैं इस मस्जिद कूफा के इर्द गिर्द कि जिनके हवाले से एक ज़ाहिर को, एक मोमिन को जानना चाहिए और इन शख्सियात की सीरत को समझना और उस पर अमल भी करना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन बहुत खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू हो रही है और मरहला वार हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, चाहे वो अरबईन की मशरी के हवाले से लोगों का जज्बा हो या वो मस्जिद कूफा जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो मस्जिद कूफा की अहमियत, उसकी क़द्र और मंजिलत हो या उसके अंदर उसके आमाल के हवाले से हो या उसके अंदर उन मदफून अज़ीम शान जो है वो उन शख्सियात का ज़िक्र हो जिनके ज़िक्र को खुदा ने बुलंद किया और उनके मज़ारात को और उनके क़ुब्बों को मरजे खलाइक़ बना दिया। तो अब हम थोड़ा सा जो है वो अगले मरहले में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मस्जिद कूफा के साथ बहुत ही मशहूर और मारूफ जगह बैत इमाम अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन का घर जो कि मोमिनीन जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो हम आपको उसके हवाले से भी जो तारीख़ी मालूमात है वो आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त खड़े हम बैत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने, अमीरुल मोमिनीन का घर, जिसकी ज़ियारत से मुतअद्दिद मोमिनीन, हज़ारा लाखों मोमिनीन जो है वो हर साल मुशर्रफ़ होते हैं। इसकी तारीख़ क्या है, यहाँ पर मौला अमीरुल मोमिनीन का ये घर कब वजूद में आया, मौला यहाँ पे कब साकिन हुए, जानेंगे क़िबला से। क़िबला ये इसकी क्या तारीख़ है इस घर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं इतना कहूँगा कि मुख्तलिफ़ रवायात हैं। बाज़ तो कहते हैं कि ये इमाम की मिल्कियत थी, बाज़ कहते हैं कि ये इमाम का नहीं था लेकिन किसी ने इमाम को जो है ना वक्ती तौर पे हिबा या इजार पे दिया हुआ था। लेकिन जो भी सिचुएशन थी, इस घर की हालत ये थी जब इमाम यहाँ क़याम पज़ीर थे और इमाम का खानवादा भी, कि इमाम का सर जो है वो चूँकि खजूर के पत्तों की छत बनी हुई थी
تو سر ان کھجور کے پتوں سے جا کے لگتا تھا، یعنی اتنا سادہ گھر تھا، لیکن امام علیہ السلام کے وجود اور اس خانوادے کے وجود کی وجہ سے اس سے بہترین گھر اس پورے عراق میں اور بلکہ اس وقت پوری دنیا میں نہیں تھا، جس گھر میں وہ ہستیاں رہ رہی تھیں کہ جو جنت کی سردار تھیں اور کوئی جنت تقسیم کرنے والے تھے، جیسے کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت قسیم الجنہ والنار، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف امام حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار ٹھہرے ہوئے تھے، اور ثانیہ زہرا ٹھہری ہوئی تھی، جناب ابو الفضل العباس تھے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جو اس گھر کے اندر رہتی تھیں۔ تقدس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ گھر بلند ترین گھروں میں سے ہے، جیسے کہ قرآن نے بھی ان گھروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے کچھ گھر ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس میں اجازت لے کے داخل ہوا جائے۔ تو جب ابو بکر نے سوال کیا تھا اس آیت کے اترنے کے بعد کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان گھروں میں اجازت لے کے جائیں، تو اس نے سوال کیا کہ وہ کون سے گھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء کے گھر۔ تو پھر اس نے جناب زہرا اور جناب علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ فرمایا ھذا من افاضلھا، یہ انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں علی ٹھہرے ہیں، جہاں جناب بطول ہیں، اس گھر کو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر قرار دیا، کیونکہ علی نفس رسول ہیں اور جناب فاطمہ بضعۃ منی کا مصداق ہیں، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ تو اس گھر میں بھی مولا امیر المومنین و حسن و حسین ٹھہرے، تو اس گھر کی عظمت بھی روحانی اعتبار سے معنوی اعتبار سے بہت زیادہ، اور خدا کی بارگاہ میں اس کا بہت بلند مقام ہے۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معنوی اعتبار سے اس گھر کی بہت زیادہ عظمت ہے، اور آج کے جو مادی دنیا ہے اس کے لیے ایک میسج ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکون جو ہے وہ بڑے بڑے کوئی گھر ہوں گے اور بڑے جو ہے نا ڈیکوریٹڈ اور بڑی اس میں جو فیسلٹیز ہوں گی تو شاید بڑا سکون نصیب ہوگا، حالانکہ پھر بھی لوگوں کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اصل جو سکون ہے جو قرآن نے بات کر دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، گھر سادہ بھی ہو، زیادہ جو ہے نا بہت مہنگا اگر نہیں بھی ہے، تو اس میں اگر خدا کی اطاعت ہو رہی تو اس گھر میں سکون ہے، جھگڑے نہیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان ریسپیکٹ رہے گی، اولاد فرما بردار رہے گی۔ تو اس گھر سے یہی درس ہمیں ملتے ہیں۔ مولا امیر المومنین یہ آج جس سچویشن میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ تو اسے بعد میں جو ہے نا اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا، اس کو حفاظت کرنے کے لیے، ورنہ اس زمانے میں تو بہت سمپل سا گھر تھا۔ دیکھیں وہ گھر آج تک اس کی یادگاریں باقی ہیں، اس گھر میں جن ہستیوں نے زندگی گزاری ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ان کی سادگی، یعنی اتنے بڑے بڑے اعظموں پہ امیر المومنین کی حکومت تھی، یعنی اس وقت کے اگر ہم کہیں کہ ورلڈ پاور جو مسلم امت جو تھی اور اس کے اوپر امیر المومنین کی حکومت تھی، اور اتنے سادہ گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس سے ایک اور میسج بھی جاتا ہے کہ آج کے جو حکمران ہیں وہ کرپشن کر کر کے اپنی عوام کا خون چوس چوس کے ٹیکس لگا لگا کے ان کو جو ہے اپنے تو انہوں نے بینک بیلنس بھی بنا لیے، اپنی وہ پراپرٹیز بھی بنا لی، ہوٹلز بھی، گھر بھی، پوری دنیا میں انہوں نے ہر جگہ جہاں چاہے اپنے نسلوں کو بھی انہوں نے ارب پتی اور کھرب پتی بنا دیا۔ لیکن عوام جو ہے وہ ترس رہی ہے ایک ایک لقمے کو، سہولیات کو، تعلیم کو، صحت کو۔ دوسری طرف امیر المومنین سادہ زندگی گزار رہے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے۔ اور ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، جب اس نے خیبر کا دروازہ دیکھا نا، علی نے جو ہے نا ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا ہے، جو 20 بندے مل کے کھولتے تھے، 40 بندے اسے مل کے کھولتے تھے، اور 20 ذراع کے فاصلے پہ امام نے اسے ایک ہاتھ سے پھینکا۔ تو امام کی خدمت میں آیا اور حیران ہوا کہ یہ طاقت کہاں سے آئی۔ تو امام نے خشک جو کی روٹی منگوائی اور اپنے گھٹنے کے نیچے اسے توڑ رہے ہیں۔ تو وہ پھر حیران ہوا کہ یہ علی اور اس علی میں کیا فرق ہے۔ تو وہ اپنے دل کی بات کو جانتے فرمایا وہ قوت ربانی تھی اور یہ میری ظاہری جسمانی طاقت سے میں تو خشک جو کی روٹی سے گزارا کیا۔ اور اسی کوفے میں ایک دن مولا جب آپ سروے کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی حکومت میں کوئی شخص بھیک مانگے۔ آج دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے کہ وہ علی اتنی سادہ زندگی گزارے، اپنے رعایا کے لیے اقتصادی جو ہے نا وہ کیسے ان کا خیال رکھ رہے تھے اکانومیکلی طور پہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسیحی ہے، عیسائی ہے۔ آپ نے کہا اگرچہ وہ عیسائی ہے لیکن جب وہ جوان تھا آپ نے اس سے خدمت لی
اب بوڑھا ہو گیا ہے تو اسے لوگوں کا محتاج کر دیا ہے، بیت المال سے جو ہے نا اس کا وظیفہ لگایا جائے۔ تو یہ علی کی عدالت بھی تھی اور اپنی رعیت کا خیال تھا کہ مسلم نان مسلم کا کوئی ڈفرینس نہیں، سب کو رائٹس مل رہے ہیں، سب کو حقوق مل رہے ہیں اور سب جو ہے زندگی پرسکون گزار رہے ہیں، امن کے ساتھ گزار رہے ہیں، اقتصادی حالات بہتر ہے۔ یہاں تک اسی حکومت میں مولا علی علیہ السلام خود سادگی سے زندگی گزارتے ہیں، رعایا کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کا نہج البلاغہ میں بڑا مشہور فرمان ہے کہ مجھے تو امیر المومنین کہا جائے اور حجاز میں اور کسی جگہ میری حکومت جہاں جائیں کوئی بندہ کسی کو روٹی کھانے کو نہ ملے تو میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، سب کو پوری جہاں جہاں میری حکومت ہے وہاں تک جو ہے نا کوئی بندہ فاقے سے نہ رہے اور اس کی ضروریات۔ یہ تھے علی، اور یہ اس گھر کے حوالے سے اور میں کیا کیا بیان کروں کہ اس گھر میں وہ مقدس ہستیاں کہ جس میں جناب ثانی زہرا مسجد اس کوفہ کی مستورات کو درس سے تفسیر دیتی تھی، قرآن کی تعلیم دیتی تھیں، یعنی ظاہراً ایک چھوٹا سا گھر، آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی وہ کام نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ سرمایہ لگا کے جو بی بی نے ایک ہستی نے ایک شخصیت نے کوفہ کی مستورات کو وہ درس سے تفسیر دیا اور ان کو تعلیم دی فقہی احکام کی اور دوسرے احکام کی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کے لیے انسان کے پاس اگر علم ہے، جذبہ ہے، اخلاص ہے تو سیرت ثانی زہرا اور سیرت امیر المومنین امام حسن حسین، تو اس گھر کی برکتیں، عظمتیں اور تبلیغ دین اور جو ہے نا بہت سارے پہلو ہیں، انہی پہلوؤں میں ایک پہلو وہ اسی گھر میں ہی جو ہے نا وہ مصیبت بھی آئی جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس گھر کے حوالے سے میں ایک جملہ اربعین کی زیارت کی مناسبت سے کہوں گا کہ جب مولا نے آخری وصیت کی ضربت کے بعد تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے مولا عباس کے ہاتھ میں دیا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور فرمایا تھا حاضل ودیع، اے میرے بیٹے عباس یہ امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو جناب عباس کے چہرے پہ بھی آنسو تھے اور گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ بابا جب تک میرے بازو سلامت رہیں گے میں آپ کی بیٹی کی چادر کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اسی گھر میں، اسی کوفہ میں بی بی شہزادی بھی بن کے رہیں اور اسی کوفہ میں قیدن بھی بن کے آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے اگر انسان جن حالات سے بھی انسان کو دوچار ہونا پڑے خدا کی رضا کے لیے اسے قبول کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو مسجد کوفہ اور مسجد کوفہ کے بالکل برابر میں بیت امام علی علیہ السلام مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر و خندق، فاتح جمل و نہروان، آپ کا گھر اور اس گھر کے جو ہے وہ فضائل اور اس میں رہنے والی شخصیات کا تذکرہ مختصر ترین جو ہم نے ایک کم سے کم وقت میں جس کو ایک جامع ترین انداز میں قبلہ نے اس وقت پیش کیا، اور ہم تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور کوفہ آئیں اور کوفے میں عاشق اہل بیت، کیونکہ اس وقت میں بار بار عشاق اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ پوری طرف یہ جو آپ انسانی سمندر دیکھ رہے ہیں لوگوں کا، یہ سب عاشقان اہل بیت ہیں، اور جب ہم عاشقان اہل بیت کی بات کریں اور جناب میثم تمار کی بات نہ کریں تو بات ادھوری رہ جائے گی اور جو ہے وہ انصاف نہ ہو پائے گا۔ تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جناب میثم تمار کے مرقد پہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں مرقد جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سامنے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں بالکل عرف جلی میں آپ کا نام گرامی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم جس زیارت گاہ پر بھی جائیں اس میں آپ کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہمارے وہ بہن بھائی، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے بچے، وہ ہمارے جوان جو اس مسیرے کے اوپر کسی بھی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور ذاتی مصروفیت کی بنا پر یہاں تشریف نہیں لا سکیں، ان کو اس زیارت میں شامل کیا جا سکے اور اس ثواب میں جو ہے وہ سب مل کے شامل ہے، کیونکہ تشیع کا معاملہ ایک جسم اور ایک روح کا ہے، اس میں نہ کوئی زبان کی نہ کسی قومیت کی قید ہے، یہ ایک جسم اور ایک روح کا رشتہ ہے، جسم میں کہیں پر بھی کوئی اذیت ہو تو اس کا اثر پورا جسم ہی محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں اور جناب میثم کا ذکر ہو اور عشق علی کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک مرتبہ پھر قبلہ سے رہنمائی لیں گے۔ قبلہ سولی بڑی خطرناک چیز ہے اور عموماً سولی کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پھانسی دینا، حالانکہ سولی کیا ہے اور جناب میثم کو سولی دی گئی، اور جناب میثم نے ایسا کیا فعل انجام دیا تھا کہ دشمن تلملا اٹھا۔ جی، سب سے پہلے تو جناب میثم کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ معرفت میں، ایمان میں ایک عظیم شخصیت تھی، بلا تشبیہ، جیسے جناب سلمان محمدی اور جناب ابو ذر غفاری
اور جناب عمار یاسر جس طرح رسول خدا اور امیر المومنین کے اصحاب میں سے ان کا ایک خاص مقام ہے، اسی طرح جناب میثم تمار کا بھی ایک خاص مقام ہے، اور ان کے مضبوط ایمان اور اعلیٰ معرفت کی وجہ سے امام نے ان کو خاص راز کی باتیں سکھائی تھیں، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے جو مصائب تھے، لوگوں کے جو مسائل تھے، لوگوں کے جو حالات تھے، لوگوں پہ جو آنے والے مصیبتیں ہوتی تھی اس کو پہلے سے بتا دیتے تھے اور معلوم بھی ہوتا تھا۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر اور جناب میثم آپس میں جا رہے تھے، تو اتنے میں جناب میثم نے کہا کہ اے حبیب تو وہ شخص ہے کہ مولا حسین علیہ السلام پہ تو نے جان قربان کرنی ہے؟ تو میثم کے حوالے سے جناب حبیب نے کہا کہ تو وہ ہے جسے کھجور کے درخت کے پاس جو ہے نا وہ لٹکایا جائے گا، علی کی محبت۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، چونکہ یہ خاص اصحاب صفا تھے اہل بیت کے، انہوں نے اپنی اس ایمانی اور معرفت کی بلندیوں کی وجہ سے ائمہ سے خاص قرب بھی حاصل کیا اور ائمہ سے خاص راز کی چیزیں سیکھی ہیں، انہیں میں کمیل بھی ہیں، انہیں میں میثم تمار بھی ہیں، اور میثم تمار کا یہ مقام ہے کہ کوفے میں علی علیہ السلام حاکم وقت ہیں اور فقط میثم کی دکان پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور امام علیہ السلام میثم کی کھجوریں بھی جو ہے نا لوگوں کو فروخت کرتے تھے۔ یہ شرف فقط جناب میثم کو ملا ہے اور کسی ہستی کو ایسا شرف نہیں ملا۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کھوٹے سکے لاتا ہے اور مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے، تو آپ نے مٹھی بھر کھجوریں دیں اور اس کا وہ سکے لے لیے، جانتے تھے امام کے یہ کھوٹے سکے ہیں، لیکن اسے درس دینا چاہتے تھے عملی طور پہ، اور امام کے ہاتھ کی یہ خصوصیت تھی کہ رسول خدا اور علی المرتضیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ ایک میزان جسے کہتے ہیں یعنی اسکیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جتنا وزن وہ دینا چاہتے اتنا ہی ہوتا تھا، یہ بھی ان کے ہاتھ کی خصوصیت تھی۔ تو جو سکے اس نے دیے کھجوریں امام نے دیں، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتا اور کہتا ہے آپ نے جو ہے نا یہ جو کیڑوں والی کھجوریں مجھے دے دی ہیں اور یہ تو خراب کھجوریں ہیں۔ تو امام نے کہا تو نے سکے بھی تو کھوٹے دیے تھے۔ تو ایک تو امام نے اپنے علم اور مقام کو اور اس کی بھی تربیت کی کہ اس طرح کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی میثم تمار کی دکان پہ امام تشریف فرما تھے، تو امام کا قاتل جو عبد الرحمن ابن ملجم گزرتا ہے اور امام نے اس ملعون کے بارے میں میثم کو بتایا فوراً کہ یہ میرا قاتل ہے۔ تو میثم نے کہا مولا پھر اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ تو امام نے کتنی بڑی ایک لوگوں کو نصیحت کی، آئندہ نسلوں کو، کہ ابھی تک اس نے ایک تو جرم نہیں کیا، جرم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی، اور اس کو بھی نصیحت کی کہ تو مسجدوں میں زیادہ جایا کر، اور ایک ایسی بات بھی راز کی میثم کو کہی کہ خود اس عبد الرحمن ابن ملجم کو امام نے بتایا کہ تیری ماں نے تیرے بارے میں یہ بات تجھے کی تھی، لہٰذا تو ہی میرا قاتل ہے، اور اس نے اقرار کیا، یہ علم امام تھا۔ تو اسی طرح میثم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ خبر بھی امام نے دی تھی، اے میثم تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میری محبت میں ہی تجھے شہید کیا جائے گا، اور ایک ایسے درخت پہ تجھے لٹکایا جائے گا، اور اس درخت کی بھی اس جگہ کی بھی امام نے نشاندہی کی۔ یہ معرفت میثم ہے، ایمان میثم ہے کہ اس درخت کو جا کے پانی دیتے تھے کہ میرے مولا کا قول کب پورا ہو اور میں علی کی محبت میں شہید کیا جاؤں۔ یہ ایسی معرفت، ایسا ایمان اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو امام علیہ السلام کا ظہور جلدی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان جو ہے دل میں یہ تمنا رکھے کہ امام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دین پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو میثم کی سیرت آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور آج بھی میثم صاحب کرامت ہیں، جیسے مولا کی زندگی میں صاحب کرامت تھے، اسی طرح اپنی زندگی کے بعد بھی ان کے واسطے سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، اور ان کی قبر پہ جا کے خصوصی رحمت خدا انسان سمیٹ سکتا ہے۔ تو یہ میثم تمار جب اس درخت کو جا کے پانی دیتے تھے اور وہ درخت بڑا ہو گیا، اور جب ملعون نے ابن زیاد نے اس درخت پہ امام کے جو اس نے جب قید کروایا میثم کو، چونکہ چن چن کے شیعوں کو قتل کر رہا تھا، تو کہا تو علی سے محبت رکھتا ہے، علی سے بیزاری کا اظہار کر۔ تو میثم نے اس کے سامنے اس ملعون پہ لعنت بھیجی اور امام کی محبت میں جملے کہے، تو اس نے کہا کہ میں تیری زبان کٹوا دوں گا، تو علی کی محبت اور علی کے فضائل کو پڑھ رہا ہے۔ تو اس کو جناب میثم کو جب کھجور پہ لٹکایا گیا اور باندھا گیا، کہا علی نے کس طرح کہا تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میثم نے بتایا میرے مولا نے بتایا تھا کہ میری زبان کاٹی جائے گی۔ کہا تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا تاکہ علی کی مخالفت ہو جائے۔ تو پھر جب درخت
درخت پہ لٹکایا گیا، سب سے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، تو میثم نے پھر بھی علی کے فضائل نہیں چھوڑے، لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا اور لوگ اکٹھے تھے کہ کس طرح علی کے چاہنے والوں کو یہاں پہ جو ہے نا وہ قتل کیا جا رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں کٹنے کے باوجود میثم نے علی کے فضائل لوگوں کو سنائے، وہ حدیثیں سنائی جو رسول خدا نے مولا علی کی شان میں بیان کی تھی۔ جب ابن زیاد ملعون تک یہ بات پہنچی کہ اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے، میثم کے پاؤں بھی کٹ گئے، پھر بھی علی کے فضائل پڑھ رہے، تو اس وقت ملعون نے کہا کہ اب اس کی زبان کاٹی جائے تاکہ یہ علی کے فضائل کو جو ہے نا وہ نہ پڑھ سکے۔ میثم کی زبان تو کٹ گئی، لیکن میثم کی سیرت، میثم کا جذبہ، میثم کا ایمان، میثم کی معرفت، میثم کی محبت علی آج بھی زندہ ہے، اور اس عشق علی سے آج بھی لوگ درس لے رہے ہیں۔ اس عشق علی سے جو میثم کے دل میں تھا آج بھی لوگوں کا جذبہ، آج بھی لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ابن زیاد پہ آج بھی لانتے ہیں، میثم پہ آج بھی سلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے قبلہ نے کلام کیا۔ بالکل اس وقت ہم بہت ہی بابرکت ترین جگہ پہ کھڑے ہیں، حرم ہمارے پیچھے، اور ایک حرم جس پہ ہم ابھی پورا گفتگو کر کے آ رہے ہیں۔ قبلہ صرف 2 منٹ مزید آپ کے لوں گا کہ ایک وہ وقت ہے، اس وقت بہت ہی مصائب اور آلام پوری دنیا کے اندر ہے۔ 2 منٹ میں میں چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ظہور کے لیے دعا کرا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگرچہ 40 کی جو چہلم کی زیارت ہے، اس کے اعمال میں سے ایک خصوصی عمل یہی ہے کہ انسان جب تھک جائے، جس مقدس مقام پہ جائے، اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ یہ بہترین عمل ہے، اور روایات میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ظہور کے لیے دعا کرنا، انسان کے خود اس میں اپنے مسائل کا حل ہے، امام سے خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام زائرین زائرات کی زیارت کو قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے زیارت کے لیے نہیں آ سکے ان کی ان تمام مشکلات کو دور فرمائے تاکہ وہ زیارت کے لیے آئیں۔ خصوصاً پاکستان سے جو مومنین و مومنات جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیچارے پریشان ہیں، راستوں میں جن کو ویزے نہیں مل رہے، بارڈر کے مسائل ہیں، پروردگار ان ایام کے صدقے میں ان کی ان مشکلوں کو حل فرما۔ اور جن لوگوں نے ہمارے ذمے مومنین مومنات کے زائرین کے دعائیں لگائیں، ان کے حاجات کو پورا فرما۔ اگر کوئی مریض ہے اسے شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہماری نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا جانثار قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب کو عراق سے۔ اس وقت ہماری خصوصی ٹرانسمیشن اہل بیت ٹی وی کے اوپر تمام ہوئی۔ ناظرین، اس وقت کچھ مومنین ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد کوفہ پر، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ کہاں سے ہیں، کب آئے، کس طرح سے کیا ایمان کی حلاوت کو یہ محسوس کر رہے ہیں۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے کچھ چند مومنین سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اسم شریف؟ پنجاب سے منڈی باؤلدین۔ آپ کا نام؟ صفدر عباس۔ صفدر عباس صاحب، کب آپ تشریف لائے یہاں پر؟ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں ادھر۔ اچھا، آپ یہاں مستقل رہتے ہیں؟ مستقل رہتا ہوں۔ تو 40 کے لیے جو مشی وغیرہ ہوتی ہے ہر سال کرتے ہیں پوری؟ انشاءاللہ ہر سال کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا محسوس کیا کرتے ہیں جب آپ اس گرمی میں اور اس طرح چلتے ہیں؟ تو جب مولا علی کے لیے ٹرتے ہیں تو حب ہوتی ہے، اچھا، دل سے حب ہوتی ہے، اور چاہنے والوں کو کچھ بھی نہیں گرمی کہتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے دل سے ان کا اور جذبہ بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جو بھی آئے اور انشاءاللہ ادھر سے پا کے جائے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اور سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ